ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، گزشتہ دنوں خاکسار کا مولوی مبشر صاحب کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا، ایک گفتگو ہوئی ہمارے پرسنل میں۔ آج ہم اس کا حال احوال آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ہم نے اس سے قبل ایک ویڈیو بنا کر آپ کو یہ بتلایا تھا کہ مولوی مبشر شاہ صاحب نے اس گفتگو کے بارے میں جو ایک احمقانہ دعویٰ کر کے ایک ویڈیو بنائی اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب ڈاکٹر یحییٰ کی تاریخی ذلت، ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کو اصل حقائق دکھلائے الحمدللہ، اور آپ کو بتلایا کہ کس طرح مولوی مبشر شاہ صاحب وہ اپنے اس دعویٰ سے، جس کو یہ نہ صرف خود کیا کرتے ہیں بلکہ ان کے چیلے چانٹے بھی جو ہیں وہ بہت بڑھ بڑھ کر یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر سے مراد یہ ہے کہ گویا حضور نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے کسی نبی کے ساتھ قیاس نہیں کرنا۔ تو ہم حضرت مرزا صاحب کا جو کے لیے حضرت مرزا صاحب کو کیوں کسی دوسرے نبی کے ساتھ یہ لوگ کہا کرتے ہیں ہم جو ہیں وہ ان کے ساتھ قیاس کریں، کیونکہ جب مرزا صاحب نے منع کیا ہے۔ میرے بھائیو، اس تحریر کے اوپر گفتگو ہونے کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ دن قبل یہ جو اشتہار ہے یہ سوشل میڈیا پر مختلف گروپوں میں لگایا تھا، آپ یہ اچھی طرح سے پڑھ لیں، جس میں ہم نے جو غیر احمدی ہمارے جو دوست ہیں ان کو یہ دعوت دی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہمارے گروپ فیضان ختم نبوت میں، تو ہم ان دو تجاویز کے مطابق آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ جناب یہ سلیکٹ کریں کہ کون سی تجویز آپ جو ہے اس کے تحت گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ضرور آپ سے گفتگو جو ہیں وہ کرنا پسند فرمائیں گے۔ تو پیارے بھائیو، اس پوسٹ کو ہم نے ظاہر ہے جب مختلف مجاہدین ختم نبوت کے پرسنل میں بھی لگایا، مختلف گروپوں میں بھی لگایا، تو مولوی مبشر شاہ صاحب ہمارے پرسنل میں انہوں نے جو ہمارے ساتھ گفتگو فرمائی، ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک بات ہم نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ بتلائی تھی کہ کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ مولوی مبشر شاہ صاحب جیسے مولوی جان بوجھ کر جو ہیں وہ بد کلامی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی بد کلامی کی وجہ سے جو ہے وہ ویڈیو نہیں ان کی بنائیں گے، تو ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہم اس کا توڑ سوچ رہے ہیں۔ ہم نے اس کا توڑ یہ نکالا ہے کہ ہم ان کی ویڈیو ساری کی ساری ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہم ان کی بد کلامی آپ کو نہیں سنائیں گے، ہم اس کا لب لباب آپ کو بتلا دیں گے، اور بہت ہی آرام سے بتلا دیں گے کہ اس آڈیو میں مولوی صاحب نے اس طرح کی بد کلامی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا مقصد دراصل علمی گفتگو کرنا ہے، ہمارا مقصد ہرگز ان کی بد کلامیوں کو فروغ دینا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اس گفتگو کی طرف۔ جی جناب قادیانی مربی ڈاکٹر یحییٰ صاحب، آپ نے یہ مجھے سینڈ کی ہے اور مناظروں کے آپ چیلنج کرتے پھر رہے ہیں مرزا غلام قادیانی کی ذات کردار کے اوپر۔ بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو تقریباً 125 سال بعد مرزا غلام قادیانی کی موت سے لے کے اب یاد آیا ہے کہ چلو جی مرزا غلام قادیانی کی ذات کردار کے اوپر بھی مسلمانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میں مناظرے کے لیے حاضر ہوں، اور مرزا غلام قادیانی کی ذات کردار کے اوپر ہزاروں قسم کے سوالات اٹھتے ہیں، ان کے اوپر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اور
बेहतर तो यही है कि स्काइप के ऊपर आप आ जाएं, आमने सामने बात करते हैं। ये ना व्हाट्सएप का आपने चोर दरवाज़ा खोला हुआ है, टिप 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 आपने लगाई होती है, ठीक है। बेहतरीन तरीका ये स्काइप, आमने सामने जब होंगे तो वो फिर बात अच्छी होती है। ये पिछले दिनों जो है ना वो, बल्कि कल की ही बात है कि कादियानी मुरब्बी मुलहम अब्दुल कादर जो कि कनाडा का है, उसके साथ स्काइप के ऊपर गुफ्तगू हुई है हयात वफ़ात मसीह के ऊपर। वो मुनाजरा हार गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर मौजूद है, ठीक है जी। तो आपको भी मैं दावत देता हूँ कि आप स्काइप के ऊपर आएँ, आमने सामने आके बात करें। और पहला जो मौजू जो मैं, चूँकि आपने इजाज़त दी है अपनी ऑडियोज़ के अंदर, ये जो मुझे आपने सेंड की हैं कि जौन सा मर्जी मौजू, तो पहला मौजू ये है कि हम चूँकि कहते हैं कि मिर्ज़ा कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब आपको पता है झूठे को कहते हैं। तो इस मौजू पे ही हम गुफ्तगू कर लेते हैं कि मैंने ये साबित करना है कि मिर्ज़ा कज़्ज़ाब है, आपने साबित करना है कि नहीं मिर्ज़ा सच है, ठीक है जनाब। ये मौजू आपको मंजूर है, कबूल है। और चूँकि मेरी इस मौजू के ऊपर 2 किताबें भी आ चुकी हैं, तो उन किताबों का भी आज तक कोई जवाब नहीं आया। तो चलें मुनाजरा कर लेते हैं, मुनाजरे के अंदर डिस्कस कर लेंगे। क्या ख्याल है आपका इस बारे में, और ऑडियो सेंड कर दीजिएगा जी। इस पर हमने इनको ये कहा कि आप हमारी पोस्ट में दर्ज 2 तजावीज़ में से कौन सी तजवीज़ के तहत गुफ्तगू फरमाना पसंद करेंगे। तो मौलवी साहब ने ये जवाब दिया, जी जनाब ऑडियो में बात करें और स्काइप पे आ जाएं, और असूल मुनाजरा के ऊपर ही गुफ्तगू कर लेती हैं, ठीक है। ये जो आप बता रहे हैं म्यार, तो ये म्यारों के ऊपर ही गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन आमने सामने आके बात करें, फिर पता चलेगा। इस तरीके से टिप 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 ये चोर दरवाज़ा ना खोलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम मौलवी मुबशर शाह साहिब, ये आपने फिर दोबारा चोर दरवाज़ा खोल लिया, स्काइप पे आ जाए। और भाई जब आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, उसी पोस्ट में हमने ग्रुप का नाम भी लिखा हुआ है, आप फिर उसी बहाने पे आ गए हैं स्काइप पे आ जाए। क्यों जी, व्हाट्सएप पे का आप क्यों नहीं बात कर सकते? हकीकतें आ रही लोगों को तक पहुंचानी है ना, कि वहां पे शोर डालना है। जज़ाकल्लाह जी। कोई बात नहीं डॉक्टर यहिया साहब, स्काइप के ऊपर तो आप आते नहीं हैं, इस वजह से कि स्काइप के ऊपर जो है ना आप लोगों को एक जो है ना वो मिर्गी पड़ जाती है। सॉरी, मुझे कोई और लफ्ज़ नहीं मिला तो मैंने मिर्गी का लफ्ज़ बोल दिया। मतलब ये है कि ये व्हाट्सएप के ऊपर तो बस एक ऑडियो फेंकी तो फिर मुरब्बी साहब गायब, मौलवी साहब उधर जो है ना शोर डालते रहते हैं, जी आ जाओ मुरब्बी किधर टुर गए हो, मुरब्बी बस गए, फिर मुरब्बी नज़र थोड़ी आते हैं। तो ये असल में चोर दरवाज़ा, इसलिए मैंने कहा है कि ये व्हाट्सएप आपने चोर दरवाज़ा खोला हुआ है। स्काइप के ऊपर आमने सामने गुफ्तगू होती है, 2 मिनट आपने बोलना है जी, 2 मिनट अगले बंदे ने बोलना है। उधर बंदा हिल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, तो उसकी फिर रिकॉर्डिंग करके हम जब यूट्यूब के ऊपर लाते हैं तो वो फिर लोगों को बहुत कुछ सीखने को सुनने को मिलता है, हर चीज़ की वजाहत होती है। तो अब ये है कि आप लोगों तक वजाहत पहुँचाना नहीं चाहते, तो इसलिए आप लोग स्काइप से भागते हैं कि नहीं स्काइप पे नहीं आना, स्काइप पे आएंगे तो छितर ज़्यादा पड़ेंगे, नहीं तो ये यहाँ व्हाट्सएप ही सही है। तो बहरहाल चलें जी, व्हाट्सएप ग्रुप में ही ऐड करें गुफ्तगू शुरू। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब था हमारे नज़दीक, आपने साबित करना नहीं जी मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब नहीं था, ठीक है जनाब। जी प्यारे भाइयों, ये आपने देखा जानबूझकर ये बिल्कुल ही बाजारी किस्म के ये मौलवी हैं जी, जो इनकी ज़ुबान देखें, ये कहाँ ये ऐसे लोग, मैं हैरान होता हूँ कि अपने आप को हमारे प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदा ही अपने आप को बनाकर पेश करते हैं। क्या हमारे प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़मर्रा के गुफ्तगू में क्या इस तरह गुफ्तगू फरमाया करते थे? अस्तगफिरुल्लाह। जी मोहतरम बशीर शाह साहब, बात ये है आप के और खाकसार के जनाब कई दफ़ा मुनाजरे हुए हैं, कोई एक मुनाजरा बतलाएं जिसमें मैं वहाँ से बड़ी देर से आपको जवाब दिया हो या जी चला गया हूँ। हाँ, आपके बारे में हम कह सकते हैं, आप कहते हैं हम तो चले भैया, कभी फजर का टाइम हो गया था आपके लिए एकदम,
اس لیے یہ بات نہ کریں. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے چونکہ شو ڈالنا ہوتا ہے, صرف عوام تک بات نہیں پہنچانا چاہتے, اس لیے آپ اسکائپ کا شو ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بڑی اچھی بات ہے, اب آپ نے کہہ دیا ہے کہ واٹس ایپ پہ بات کریں گے آپ. تو اب آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو 2 تجاویز ہم نے دی تھی, 2 تجاویز, تجویز نمبر 1 اور تجویز نمبر 2, اس میں سے کس تجویز کو آپ کس کے تحت آپ بات کریں گے؟ جزاک اللہ. جی پیارے بھائیو, یہ جو آڈیو ہے اس کو خاص طور پر یہاں سے بہت ہی غور سے سنیے گا, جہاں پر مولوی صاحب اس حوالے یعنی کہ خطبہ الہامیہ کا یہ جو صفحہ نمبر 52 ہے, جس پہ حضور انور نے یہ فرمایا ہے پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو, اس کے بارے میں جب یہ بات کرنا شروع کریں گے تو یہ غور سے سنیے گا کہ ان کا دعویٰ کیا ہے, کیونکہ یہ آگے جا کر اس دعوے سے مکرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے. جب ان کی پکڑ ہوگی تو یہ پورے مناظرے میں پھر یہ اپنے دعوے سے دوڑ جائیں گے. غور سے سنیے گا, اور ان کی جو بد کلامی ہیں اس کو. بڑے مناظرے ہوئے ہیں, کئی مناظرے ہوئے ہیں, کہاں ہوئے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, فراڈی ہیں آپ ایک نمبر کے. تو 1-2 مناظرہ ہوا ہے, وہ بھی جناب ایک آڈیو آئی, مربی جی غائب, مربی جی پھر اگلے دن منہ دکھا رہے ہیں, پھر اگلے دن آ رہے ہیں. ہاں جی, یہ واٹس ایپ کے اوپر اسی وجہ سے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ لوگ اک کے تھک کے تو وہ انتظار کر کے وہ پھر چلے جائیں, تو پھر بعد میں آپ ڈینگے مارنی شروع کر دو, اوئے ہوئے 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 جیت گئے جی, مولوی بگا دیا ہم نے, مولوی بگا دیا. تو یہ ڈرامے آپ لوگوں کے, یہ ہم سے تو چھپے نہیں ہیں نا یار. آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں, جا کے اپنے چینل آپ نے چلانے ہیں, چینل بس آپ نے بنایا ہوا ہے فیضان ختم نبوت و فلانا, اس طرح کے چینل بنا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ ان کو اپنائیں جا کے, ہمیں نا یہ سٹوریاں سنایا کریں آ کے. اچھا 2 تجویزیں جو دی ہیں وہ آ کے آمنے سامنے آ کے بات کریں نا. میں ان کی آپ کی 2 تجویزوں کا بھی آپریشن کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے جی. آپ کا مرزا وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی اور کے اوپر قیاس نہ کرو. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے, میں حوالہ ابھی سینڈ کرتا ہوں, مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے کسی اور کے اوپر قیاس, وہ کہتا ہے مجھے کسی اور کے اوپر قیاس نہ کرو. تم کہتے ہو وہ کیا تم نے لکھا ہے یہ تجویز نمبر 2, قرآن کریم وجود خاتم النبیین تاریخ انبیاء و مرسلین. پھر تم کہہ رہے ہو یہ مقرر کردہ معیار کا اطلاق تمام انبیاء پر کیا جائے گا. لو, تمام انبیاء پر. مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے کسی اور کے اوپر قیاس نہ کرو, تم تمام انبیاء کے اوپر اس کو قیاس کر رہے ہو. جی پیارے بھائیو, یہ دیکھا ہے میں نے آپ کو عرض کیا تھا, یہ مولوی جان بوجھ کر بد کلامی کرتے ہیں. ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی ویڈیو بنے گی, اور پھر یہ اس لیے بد کلامی کرتے ہیں کہ اسی بہانے ان کی ویڈیو نہیں بنے گی. تو بہرحال مولوی صاحب نے ویڈیو کے اس حصے میں جو ہے حضرت مسیح موعود السلام کے بارے میں بہت بد کلامی کی, اور یہاں پر ہم نے آپ کو سنا دیا کہ یہاں پر انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے, جس کے مطابق یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حوالہ ہے اس سے مراد یہ ہے مرزا صاحب کی گویا کہ مرزا صاحب کو کسی بھی نبی کے اوپر قیاس کرنا منع ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دوبارہ سنیں. انسان وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی اور کے اوپر قیاس نہ کرو. مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے کسی اور کے اوپر قیاس ہی نہ کرو. وہ کہتا ہے مجھے کسی اور کے اوپر قیاس نہ کرو. تم کہتے ہو وہ کیا تم نے لکھا ہے یہ تجویز نمبر 2, قرآن کریم وجود خاتم النبیین تاریخ انبیاء و مرسلین. پھر تم کہہ رہے ہو یہ مقرر کردہ معیار کا اطلاق تمام انبیاء پر کیا جائے گا. لو, تمام انبیاء پر. مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے کسی اور کے اوپر قیاس نہ کرو, تم تمام انبیاء کے اوپر اس کو قیاس کر رہے ہو. لو, تمام انبیاء پر. مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے کسی اور کے اوپر قیاس نہ کرو, تم تمام انبیاء کے اوپر اس کو قیاس کر رہے ہو. جی پیارے بھائیو, تو مولوی صاحب کا یہ جو دعویٰ ہم نے آپ کو ابھی سنوایا, آپ دیکھیں گے کہ مولوی صاحب اس دعوے سے ایسے دوڑیں گے کہ اللہ کی پناہ ہے جی. اور پھر مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ پھر ویڈیو جا کے اپنے دعویٰ سے دوڑے مولوی مبشر شاہ صاحب, اور جا کے ویڈیو بنا دی ڈاکٹر یحییٰ کی تاریخی ذلت. ہاں جی, ماشاءاللہ. بہرحال آگے چلتے ہیں. جی محترم مولوی صاحب, دیکھیں بات یہ ہے, مجھے آپ کی طرح بد کلامی کرنے کی عادت نہیں ہے, اس لیے میں تو مہذبانہ انداز میں گفتگو کروں گا.
اور امید ہے کہ آپ بھی اپنے لہجے کو, اپنی بات کرنے کے انداز کو اسلامی بنائیں. اب آپ جو بات کر رہے ہیں, کتنا بڑی جھوٹ بول دیا, کذب بیانی آپ نے کر دی کہ جی گویا ہمارا کوئی مناظرہ نہیں ہوا, کوئی زیادہ مناظرے نہیں ہوئے, اور گویا آپ نہیں دوڑے بلکہ میں وہاں پہ بار بار جناب چلا جاتا تھا, اگلے دن آ جاتا تھا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اب تو ویڈیو بن گئی ہوئی ہیں, وہ یوٹیوب پہ آ گئی ہوئی ہیں. ہمارے مناظرہ ہوا, وہ جو آپ کا مثلاً وہ ٹاپک تھا, آپ کہتے تھے مرزا صاحب نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے, اس کے اوپر ہوا, آپ دوڑ گئے تھے, یاد ہے آپ کو. پھر جو ہے وہ موضوع تھا فاتح مسیح کا, جی کب میں وہاں سے چلا گیا تھا جناب, جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. پھر وہ جو تھا یہ قاضی یار محمد والی تحریر کے بارے میں ہوا تھا, آپ کی اللہ کے فضل سے آپ کے سارے جھوٹ وہاں پہ ظاہر ہوئے تھے, ابھی اپلوڈ بھی ہوا ہے. تو اس لیے جو باتیں پبلک ڈومین میں آ گئی ہیں اس کے بارے میں تو جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرم کر لیا کرے مولوی صاحب, اتنی بڑی آپ کی داڑھی ہے, برا نہ تو نہیں گا. اور دوسرا یہ کہ آپ اب دیکھیں, میں اب دوسرے حصے کا جواب آپ کی زبان میں تھوڑا سا دے دیتا ہوں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کی طرح بدتمیز نہ بنوں. اب اگر جو ہے آپ کی زبان استعمال کروں تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ مولوی مبشر شاہ صاحب جتنے بڑے آپ کے اعلیٰ حضرت وہ کذاب تھے, اس سے بڑھ کر آپ کذاب ہیں. جی آپ نے جو ہے وہ یہ تحریر لگا کر خطبہ الہامیہ کی, یہ گویا کوشش کی یہ کہنے کی کہ حضرت مرزا صاحب نے اس تحریر میں لکھا ہے کہ مجھے کسی نبی پر قیاس نہ کرو, لعنت اللہ علی الکاذبین. اور پھر مولوی بشیر صاحب پھر آپ کی زبان میں جس طرح آپ نے کہنا لخ دی لعنت, لخ دی لعنت اس بندے کے اوپر جس نے اس تحریر کے بارے میں جھوٹ بولا ہے کہ گویا مرزا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نبی پہ مجھے قیاس نہ کرو. کبھی تحریر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مرزا صاحب کی بڑی تحریریں پڑھے ہیں, اس کو ذرا آگے پیچھے سے دیکھ لیں, پھر جو وہ مناظرے کے دوران آپ کو خفت اٹھانی پڑے گی تو آگے پیچھے سے پڑھ لیں, وہاں پہ مرزا صاحب نے کس کے بارے میں کہا ہے, اور شرم کریں. اور آپ کی زبان میں جس طرح آپ نے کہنا لخ دی لعنت, ورنہ پھر ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ مبشر شاہ صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح اللہ کرے آپ پہ. چلے ہم قرآن کی زبان میں کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو اس طرح کی ہے نا چلاکی ہے, یہ کسی اور سے جا کے لگائیے گا محترم. مجھے تو آپ کا وہ جو ہے نا الحمدللہ ہے وہ پتہ ہے کہ آپ کس قدر جھوٹے انسان ہیں, کس قدر کذب بیانی کرتے ہیں. یہ حوالہ جو آپ نے لکھایا ہے اسی کے اندر ہی آپ نے جھوٹ بول دیا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سیدھی بات کریں, ڈرامے نہ کریں. آپ نے اگر گفتگو کرنی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے ہمارے گروپ کے اندر آپ کو ادب آداب سے مرزا صاحب کو مرزا صاحب کہنا پڑے گا. اور اس طرح کی یہ جو نا کذاب تھا یہ تھا وہ تو ہمارا آپ نے ایک موضوع چلانا ہے چلائیں, لیکن آپ پہلے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے آپ کو کون سی تجویز آپ کو پسند ہے. میں نے آپ کا یہ جھوٹ ظاہر کر دیا ہے. مرزا صاحب نے اس تحریر میں آپ کو فی الحال یہی بتا دیتا ہوں, یہ نہیں کہا کہ مجھے ایک دوسرے انبیاء پر قیاس نہ کرو. یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, کذب بیانی کی ہے, فراڈ کیا ہے, جس طرح آپ اکثر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ اس پہ انسسٹ کریں گے تو پھر میں اس تحریر کا وہ حصہ بھی لگا دوں گا جو کہ آپ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہاں پہ کیا کہا ہے, کس کے ساتھ مجھے قیاس نہ کرو. یہاں انبیاء کی بات ہو رہی ہے یا کس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو جھوٹے مولوی صاحب, کذب بیانی سے بھرپور مولوی صاحب, آپ بتائیں, جبکہ آپ کی اس تحریر کا میں نے جواب آپ کو خلاصتاً دے دیا ہے کہ ہماری جو تجویز ہے, تجویز نمبر 1 یا تجویز نمبر 2, اس میں سے کس کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے اپنے اس مناظرے کو آگے چلائیں گے. جزاک اللہ. جی پیارے بھائیوں, تو مولوی صاحب کو یہ جو انہوں نے بہت اوپر بد کلامی کی تھی, خاکسار نے ان کو کوشش کی کہ ان کو تھوڑا سا ان کو یہ بتلایا جائے کہ مولوی صاحب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو جواب نہیں دے سکتے, لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ ہم آرام سے بات کریں. لیکن مولوی صاحب کو جو ہے ان کو میری اس آڈیو سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو تو اس تحریر کا جواب پتہ ہے, یہ پھنس گئے ہیں. بہرحال ان کی پھر آڈیو سنیں اور پھر دیکھیں مولوی صاحب کیسے دوڑے ہیں.
جی اصل میں یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو تھا، میں تو پہلے یہی تو کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ کا مرزا اور مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے فلا تقیسونی باحدین یہ احدین کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے مربی جی؟ او مربی جی فرڈیے، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک پر بھی، اب کسی ایک میں وہ جو ہے نا جانور تو آتے نہیں ہیں، اب انسان ہی آئیں گے نا، تو اب وہ جب انسان آئیں گے تو انسانوں کے اندر وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور غیر نبی بھی ہوتے ہیں، اب یہ نبی بیچ میں شامل ہو گئے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کسی ایک پر، وہ نیچے ترجمہ بھی لکھتا ہے، پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ، کسی دوسرے، اب کسی دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر بھی، وہ چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو، کسی پر قیاس ہی نہیں کرنا۔ رہی بات یہ کہ وہ جو تحریر جی وہ جو آپ کو جھوٹا کر دے گی، اس کے 10 صفحے پیچھے پڑھو 50 صفحے آگے پڑھو تو پھر بات سمجھ آنی ہے، تو وہ پیش کرو مربی جی، جلدی کرو تاکہ مرزا۔ اچھا رہی بات وہ مناظرے، وہ فلاں مناظرہ، وہ جو مرزا قادیانی تو وہ کہہ رہے مناظرہ ہوا تھا تو اس میں میں نے جھوٹا ثابت کر دیا تھا تو وہ بھاگ گئے تھے آپ او واہ مربی جی کوئی شرم نام کی تو چیز ہی کو نہیں نا، جھوٹ کے کوئی سر پاؤں تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو وہ آن دی ریکارڈ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر سب چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے جو مناظرہ ہوتا ہے نا وہ میرے چینل کے اوپر ہی آتا ہے، آپ لوگ تو اس کے اندر قطع برید کر کے اور جی ناظرین اب دیکھیے گا، اب ناظرین دیکھیے گا، تو وہ کر کے ایک 10 منٹ کی جو بات ہوتی ہے اس کو کھینچ تھرو کے آپ 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی لے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے مناظرے بعد میں آتے ہیں اپنے چینلز کے اوپر۔ میرے چینل کے اوپر تو فوری طور پہ جی فوری کوئک سروس ہوتی ہے جناب، یہ لو جی مربیوں کا ڈرامہ حاضر ہے، حاضر خدمت ہے لوگوں، دیکھو یہ ہے قادیانی مربی لوگ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ تحریر کے اندر تو مرزا قادیانی کچھ اور کہہ رہا ہے، مربی کچھ اور کہہ رہا ہے، اب ہم مربی کی ماننے کہ مرزا قادیانی کی ماننے، کس کی بات ماننی ہے وہ بھی مجھے بتا دیں۔ جی پیارے بھائیو، اب آپ خود اندازہ لگا لیں کون علمی گفتگو کر رہا ہے اور کون جان بوجھ کر گندی زبان استعمال کر رہا ہے تاکہ مناظرہ جو ہے وہاں اس کا ماحول، گفتگو کا ماحول جو ہے وہ علمی نہ چل سکے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ جی مولوی صاحب بات یہ ہے، اب جہاں پہ جس مولوی کا یہ حالت ہو کہ وہ صفحہ نمبر 52 کی تحریر پڑھ رہا ہو اور جو صفحہ نمبر 51 پہ لکھا ہو وہ لوگوں سے چھپا رہا ہو، اس سے بڑا کذاب مولوی کون ہوگا یہ بتائیں؟ ہے جی، یہ جو آپ نے صفحہ نمبر 52 کی تحریر پڑھ رہے ہیں، ذرا 50 نمبر اس کے صفحہ نمبر 51 پہ جائیں، وہاں سے پڑھیں، لوگوں کو پڑھ کے سنائیں کہ مولوی مبشر کتنا بڑا کذاب ہے، کتنا بڑا دجال ہے کہ یہ ایک جو تحریر ہے اس کو آگے پیچھے سے کاٹ کے اور پھر جناب وہ تحریر جو ہے اس کے غلط معنی پہنا رہا ہے، اور اس کے اوپر یعنی حد یہ ہے کہ میں نے بتلا بھی دیا کہ آپ نے کس بیانی کی ہے اور آپ اس کے اوپر مصر ہیں کہ نہیں، گویا آپ جس طرح جھوٹ نہیں بولا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ باقی یہ ہے کہ یہ اپنی حالت دیکھ لیں، ہم نے آپ کو بلایا تھا کہ آئیں جناب، جو آپ کا پسندیدہ ٹاپک ہے کردار مرزا، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ بجائے اس کے کہ اس میں سے کوئی تجویز مانتے، آپ نے یہ کہا کہ جناب جھوٹے طور پہ کہا کہ مرزا صاحب نے تو کہا ہے مجھے کسی کے اوپر تو کسی دوسرے کے اوپر قیاس ہی نہ کرو۔ میں نے جب آپ کو بتلایا کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کذب بیان نہیں کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اب اس کا انتظار کرتے کہ جناب یہ بات ہوئی ہے تو
تو کیا مطلب ہے اس کا؟ میں ہر بندہ مولوی مبشر کی طرح فارغ نہیں بیٹھا ہوتا جس کو صرف ویڈیو بنا کے آگے پیچھے اس نے پھر اشتہار لگانے ہوں کہ جی مجھے چندہ دے دو، مجھے چندہ دے دو. لوگوں کو کام بھی ہوتے ہیں جناب. تو لیکن بہرحال اس کے باوجود میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ نے 51 جو پیج ہے اس کو چھپایا ہے لوگوں سے. 52 کی تحریر جو ہے وہ اس کو کاٹ کے ایک تحریر کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور اس کے اگلے 53 54 پیج 51 سے بلکہ اس سے پچھلے صفحات سے یہ تحریر صرف اس وقت کے یعنی حضرت مرزا صاحب کے وقت کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں ہے کہ اس وقت کے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ مرزا صاحب کو قیاس نہ کرو. جو اس وقت کے مولوی تھے، جو سجادہ نشین تھے، وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. اور آپ کو اگر اردو نہیں آتی تو پھر مولوی مبشر کی زبان میں لکھ لعنت ہے اگر آپ کو اردو بھی پڑھنی نہیں آتی تو. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جی پیارے بھائیو، اس کے بعد مولوی صاحب میں یہ جو آخر پہ میں نے کہا تھا وہ ہوا یہ کہ میں چونکہ یہ ویک ڈیز تھے، ظاہر ہے انسان بیزی ہوتا ہے، ہم کوئی مولوی مبشر شاہ صاحب کی طرح فارغ تو نہیں بیٹھے ہوتے. مولوی صاحب نے تھوڑی سی دیر ہوئی میری آڈیو میں مولوی صاحب یہ ویڈیو بنا کے لے آئے کہ جی وہ ڈاکٹر یحییٰ دوڑ گیا، ڈاکٹر یحییٰ دوڑ گیا. توبہ توبہ. بہرحال اس کے بعد دوستو مولوی مبشر شاہ صاحب نے جب ہم نے یہ کہا پیج 51 تو شاید لگتا یہ ہے مولوی مبشر شاہ صاحب نے یہ صفحہ یا تو پہلے پڑھا ہی نہیں تھا یا جو بھی ہے، انہوں نے یہ صفحہ یہاں پہ لگایا تو خاکسار نے یہ ان کو آڈیو بھیجی. اب مولوی مبشر شاہ صاحب اب جناب اقرار کریں یا انکار کریں کہ ان صفحات میں حضرت مرزا صاحب اپنے زمانے کہ جو ہم اثر لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہاں پر تو گزشتہ جو انبیاء وغیرہ ہیں ان کی باتیں نہیں ہو رہی. آپ اقرار کریں یا انکار کریں. اگر آپ اقرار کریں گے تو آپ جھوٹے ثابت، اگر آپ انکار کریں گے پھر بھی جھوٹے ثابت. تو آئیں جناب، شاباش. جی مولوی مبشر صاحب جزاک اللہ، آپ نے خود ہی یہ صفحہ لگا دیا. جی میں لگانے والا تھا. یہ ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ حضرت مرزا صاحب کے زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے یا پہلے گزشتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. 51 کا مضمون کا تسلسل ہے، آگے چلا ہے 52 کے اوپر. اس لیے پڑھیں اور شرم کریں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اس پر پیارے بھائیوں یہ آڈیو ذرا غور سے سنیں. مولوی مبشر شاہ صاحب کو جب یہ اندازہ ہوا کہ ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے تو یہ اب اپنے دعویٰ سے ہی مکرنے لگے ہیں. وہ دعویٰ کیا دعویٰ تھا ان کا؟ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس صفحہ پر، صفحہ نمبر 52 پر حضرت مرزا صاحب نے جب یہ کہا ہے کہ بس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو، تو نبیوں کے ساتھ ان کو ہم کیوں ملائیں؟ ہم نبیوں انبیاء کے ساتھ کیوں قیاس کریں گا؟ لو تمام انبیاء پر مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے کسی اور کے اوپر قیاس نہ کرو، تم تمام انبیاء کے اوپر اس کو قیاس کر رہے ہو. لو تمام انبیاء پر مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے کسی اور کے اوپر قیاس نہ کرو، تم تمام انبیاء کے اوپر اس کو قیاس کر رہے ہو. اب جناب جب مولوی مبشر شاہ صاحب کو ہم نے 51 یہاں پر لگوایا، ہم نے جب کہا انہوں نے لگایا، ہم نے یہ کہا کہ جناب یہ پڑھیں. اس کے بعد یہ دیکھیں جی مولوی صاحب کی آڈیو سنیں. جی مربی جی، تو آپ آگے 2 گھنٹوں کے بعد اچھا جی یہ صفحہ تو آپ نے لگایا کو نہیں، وہ 51 پیج میں نے لگا دیا ہے. پڑھیں اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے جو ہے نا کسی نبی کے اوپر قیاس کرنا، تو میرے وقت کے جو لوگ ہیں ان میں سے قیاس نہ کرنا، یا تو اپنے اوپر لعنت ڈال لو خود ہی. جی پیارے بھائیو آپ یہ دیکھیں مولوی صاحب کی زبان جو ہے وہ تو جتنی گندی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس صفحے کی سادہ سا یہ اردو میں لکھا ہوا یہ صفحہ ہے، لیکن مولوی صاحب کو یہ سمجھ نہیں آیا. کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے، حالانکہ اس صفحے کو پڑھیں، ہم نے آگے پڑھ کے آگے سنایا بھی ہے اپنی آڈیو میں، تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ حضرت مرزا صاحب اپنے زمانے کے لوگوں کی، اپنے زمانے کے اہل اللہ کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں. یہ اپنے منہ سے تو بہتر ہے، یا مرزے
یہ اسی چیز کا مجھے انتظار تھا کہ تم پچھلا صفحہ پیش کرو گے اور پھر اگلا صفحہ بھی پیش کرو گے، تو جب پیش کرو گے تو وہ میں تمہارے منہ سے ہی نا مرزے کا اب دیکھو تمہارا مرزا قادیانی اس صفحہ نمبر 52 کے اوپر لکھتا ہے فلا تقیسونی بی احدن، بی احدن ایک عام ہے اور مطلق ہے، اور مطلق کو آپ مقید کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جناب اس احدن سے مراد ہوتی ہے وہ جو اس لوگ تھے نا، وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے، تو اس سے مراد وہ والے لوگ ہیں، تو نہیں وہ پرانے نہیں ہیں، تو اچھا جی تو پرانے نہیں ہیں، تو پرانے جو تھے وہ پرانوں کے اندر تو پھر وہ جناب نبی بھی آتے ہیں، غیر نبی بھی آتے ہیں، ہندو سکھ عیسائی یہودی سارے ہی آتے ہیں، تو یہ تو پھر مرزا غلام قادیانی کو خود ہی تم نے جھوٹا قرار دے دیا کہ نہیں جی نہیں مرزا قادیانی قذاب یہ احدن سے مراد جو ہے نا وہ لے رہا ہے، نہیں وہ پچھلے لوگوں مراد نہیں لیے، اصل میں وہ والے لے رہا ہے، وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے اللہ خدیل مربی تم اپنے ہاتھ سے ہی مرزا قادیانی بس مجھے جو نا لعنت ڈال پر شاباش شاباش۔ جی پیارے بھائیو یہ دیکھ لیں، یہ مولوی صاحب کی بد کلامی سن لیں، یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور لیکن جہاں تک علمی گفتگو کی بات ہے، جس طرح ہم نے عرض کیا، یہ ہم نے پیج 51 انہوں نے لگایا تھا، لیکن ان کو جرت نہیں ہوئی کہ پیج نمبر 51 کے بارے میں کوئی بات کرتے، پھر دوڑے ہیں پیج نمبر 52 کے بارے میں، یہ جھوٹ بول دیا کہ جناب پیج نمبر 52 میں جہاں پر مرزا صاحب نے یہ بات کی ہے اپنے بارے میں کہ مجھے کسی پر قیاس نہ کرے ہو، تو یہاں پر مطلقاً بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں جی آپ اس کو عام نہیں کر سکتے، استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ دیکھیں جس شخصیت نے حضرت مرزا صاحب نے پیج نمبر 52 لکھا ہے، اسی شخصیت نے انہی حضرت مرزا صاحب نے پیج نمبر 51 لکھا ہے، تو ہم ہوتے کون ہیں پیج نمبر 52 کے اندر ایسے مطالب داخل کرنے والے جو کہ اس سے ایک جو صفحہ پہلے والی جو تحریر ہے اس کے مخالف ہوں، اور اس تحریر میں دیکھیں اس پیج نمبر 51 کے اوپر حضرت مرزا صاحب نے صاف لکھا ہوا ہے جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، اور میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دیکھیں اہل اللہ خاص لکھا ہے، اور میرے پیارے بھائیوں دیکھیں کتنے کم علم بے علم یہ مولوی ہیں، اور کتنے بد کلام یہ مولوی ہیں کہ یہاں پہ مرزا صاحب نے کیا لکھا، اہل اللہ، اور اہل اللہ میں سب سے بڑھ کر کون ہوتے ہیں، انبیاء کرام۔ ہم سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن مولوی صاحب ان اہل اللہ یعنی جو ہیں جن میں سب سے بڑھ کر وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس آڈیو میں جو ہے وہ بد کلامی کی ہے، بلکہ اگلی آڈیو میں بھی یہ بد کلامی کرتے رہیں گے، کبھی اس کو نمرود کے ساتھ ملائیں گے، کبھی ان کو کس کے ساتھ ملائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی چوری پکڑی گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو جی مان لیتے ہیں یہ والا صفحہ جو آپ نے ہائی لائٹ کر کے ابھی میرے صفحے کو ہائی لائٹ کر کے بھیجا ہے، اچھا یہاں پر اب یہ والا 51 صفحہ ہے میرے سامنے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جناب اس مقام پر نازل ہوا ہوں جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عام لوگوں کو اس سے کچھ اطلاع ہو سکے، اور میرا مقام غوطہ لگانے والوں کے ہیں۔ اچھا تو مطلب یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی مرزا، اچھا پیارے بھائیوں یہ دیکھیں کہ مولوی صاحب نے جان بوجھ کر یہ جو اصل بات تھی، اور میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے، اس کو پڑھا ہی نہیں۔ ایسے جھوٹے یہ مولوی ہیں، ایسے جھوٹے یہ مولوی ہیں، اور حالانکہ میں نے بھی آگے بار بار ان کو یہ بتلایا، لیکن یہ اہل اللہ کے لفظ سے یوں دوڑے ہیں جس طرح کہ شیطان دوڑتا ہے جی۔ قادیانی جب
مئی گسیٹی. جی دیکھ لیں میرے بھائیوں، پھر وہی بد کلامی. میں صرف آپ کو دکھلا یہ رہا ہوں وہ مولوی صاحب جنہوں نے ویڈیو بنا دی کہ جناب ڈاکٹر یحییٰ کی تاریخی ذلت. جہاں تک علمی یہ گالیاں دینے میں تو میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بد کلامی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مجھے کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے. ہم تو مسلمان ہیں. یہ منکر مولوی ان کو ہی یہ بد کلامیاں زیب دیتی ہیں. یہ بد کلامیوں میں ان کا مقابلہ جس طرح کہ میں نے کہا میں نہ کرنا چاہتا تھا نہ میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن علمی طور پر دیکھ لیں، یہ ان کی علمیت سنیں. کے بطن سے وہ پہلے جنت بھی آئی تھی، تو اس وقت کے بعد والا یہ زمانہ مراد ہے. چلیں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں جی تھوڑی دیر کے لیے، کیا مسئلہ کیا، ہم لڑنے والے تھوڑی ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، مان لیتے ہیں. اچھا تو پھر مرزا قادیانی کو اس کا مطلب ہے قیاس کر سکتے ہیں ہم ہندوؤں کے اوپر. جی پیارے بھائیو، یہ دیکھیں اہل اللہ کی یہ تعریف یہ مولوی صاحب ہیں جو کہتے ہیں جی تاریخی ذلت ڈاکٹر یحییٰ کو ملی، یہ اہل اللہ کی تعریف ان کو یہ سمجھ آتی ہے. یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، جو کہ مرزا قادیانی کی پیدائش سے پہلے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، اور وہ بھی احدن کے زمرے کے اندر ہی آتے ہیں. تو یہ والے جو احدن کا لفظ اس نے استعمال کیا، وہ تو استعمال کیا ہے اپنے زمانے کے لیے. تو اس سے پہلے والے جو احدن تھے اس کے اندر سارے ہی شامل ہو گئے، نبی بھی، غیر نبی بھی، ہندو، سکھ، عیسائی، فرعون، وہ بھی کیا اس کا نام ہے، مسیلمہ کذاب بھی، اور اسود انسی اور دیگر جتنے کذاب آئے ہیں سب شامل ہو گئے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی مرزا قادیانی کو مسیلمہ کذاب کے اوپر قیاس کرو، مرزا قادیانی کو اس کے اوپر قیاس کرو؟ تو پھر یہ تم نے جو شرط لگائی ہے اپنے پیپر کے اندر کہ وہ جی سابقہ انبیاء کے اندر وہ جناب اس کے ساتھ ہم قیاس کریں گے، ہیں یہ جو تجویز نمبر 2 تم نے لکھی ہے. تو اچھا مجھے یہ ذرا بتاؤ، یہ جو تم نے لکھا ہے کیا لکھا ہے، تمام انبیاء کرام پر کیا جائے گا. ہاں، یہ مقرر کردہ معیار کا اطلاق تمام انبیاء کرام پر کیا جائے گا. اچھا یہ پھر سابقہ تمام انبیاء کا کیوں تم نے ذکر کیا ہے؟ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں، چوڑے چماروں سب کے ساتھ قیاس کیا جائے گا، یہ کہنا چاہیے تھا تمہیں. تم نے یہ قید کیوں لگائی ہے، یہ بتاؤ مجھے. جی پیارے بھائیو، ہیں جی یہ بتائیں جی مولوی صاحب کو، وہ مولوی صاحب جن کو یہ تحریر جو ہے سمپل اردو میں لکھی ہوئی تحریر اور اس میں اہل اللہ کا جو ہے اس کا مطلب ان کو یہ سمجھ آیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہتے ہیں جی ڈاکٹر یحییٰ کی تاریخی ذلت. اب دیکھ لیں پیارے بھائیو، یہ تاریخی ذلت ان مولوی صاحب کی ہوئی ہے یا کس کی ہوئی ہے؟ وہ مولوی صاحب جن کو سمپل اردو سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ. اور پھر ہم نے ان کو پوری آڈیو میں یہ پورا صفحہ تقریباً پڑھ کے سنایا جو ہم آپ کو بھی سنوائیں گے، لیکن مولوی صاحب نے ان کو پتا تھا کہ یہ پکڑے گئے ہیں، انہوں نے اس صفحہ کے یہ لفظ انسان کو پکڑ کر اور پھر اہل اللہ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے ایسی گردانیں وہاں پر چھوڑی ہیں، ایسی گردانیں وہاں پر جناب انہوں نے سنائی ہیں اور بولی ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور وہی ثابت کرتا ہے کہ دراصل یہ اہل اللہ کے مخالف یہ شیطان لوگ ہیں، کیونکہ اہل اللہ کے اندر ایسے لوگوں کو انہوں نے داخل کیا ہے، ایسے لوگوں کو کہ آپ کو شرم آئے گی کہ یہ مولوی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. استغفر اللہ. جی یہ جناب مولوی مبشر صاحب، یہ جب انشاءاللہ ویڈیو بنے گی نا اس کی، تو لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کہ آپ کا جھوٹ کس طرح سے پکڑا گیا ہے. اب میں نے صفحہ لگایا ہے صفحہ 51، اس کا صفحہ نمبر 51، اور صفحہ نمبر 50 کے اینڈ سے یہ فقرہ شروع ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں خدا کے رحم نے تقاضا کیا کہ آسمان سے نور نازل ہو، سو میں وہ نور ہوں اور وہ مجدد ہوں جو خدا کے حکم سے آیا ہے اور بندہ مدد یافتہ ہوں.
جی پیارے بھائیوں، اب ایک بات میں آپ کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں مولوی صاحب نے یہ 2:07 پر یہ آڈیو بھیجی 2 منٹ 41 سیکنڈ کی، اور یہ اتنے بکھلائے ہیں اس صفحہ کے لگنے سے کہ انہوں نے یہ جو تقریباً 2.25 منٹ کی آڈیو بھیجی، اس کا انتظار ہی نہیں کیا کہ میں اس آڈیو کو سنوں اور پھر اس کا میں جواب دوں. یہ دیکھیں 2:07 پر آڈیو بھیج کر یہ اگلی آڈیو 2:08 پر. ٹھیک ہے جی، اور یہ آگے بھی اسی طرح چلیں گے، اسی طرح یہ چلیں گے. بہرحال ہم آپ کو یہ جو اپنی آڈیو سنا رہے تھے، اس سے پہلے کہ ہم ان کی یہ آڈیو سنائیں، ہم آپ کو یہ چونکہ تسلسل ہے، میں نے یہاں پہ یہ صفحہ پڑھا ہے تو میں آپ کو اپنی آڈیو سناتا ہوں. اس کے بعد یہ دیکھ لیں سارا اسی زمانے کے حضرت مرزا صاحب کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. پھر فرماتے ہیں اور وہ مہدی ہوں جس کا آنا مقرر ہو چکا ہے، اور وہ مسیح ہوں جس کے آنے کا وعدہ تھا، اور میں اپنے رب کے اس مقام پر نازل ہوا ہوں جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا. کون سے انسان؟ ظاہر ہے حضرت مرزا صاحب کے انسانوں کے زمانے کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، اور میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے. کس زمانے کے اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ مرزا صاحب کے زمانے کے اہل اللہ کی. ٹھیک ہے جی، اس لیے بھی کہ یہاں پر حال کیا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، ماضی کا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی. پھر فرماتے ہیں قطع نظر اس سے کہ عام لوگوں کو اس سے کچھ اطلاع ہو سکے، اور میرا مقام غوطہ لگانے والوں کے. اب میں اگلا صفحہ لگانے والا ہوں. ٹھیک ہے، پیج 52. آج انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو اسی پیج 52 کے آگے پیچھے کے صفحے پڑھ کے جھوٹا ثابت کروں گا، پھر آپ لوگ آپ پہ لانتے ڈالیں گے. جزاک اللہ. جی مولوی صاحب، تو 51 کے بعد اب میں نے لگا دیا ہے پیج نمبر 52. حضور 51 کے آخر پہ فرما رہے تھے اور میرا مقام غوطہ لگانے والوں کے ہاتھوں سے بہت دور کیا، اور میری اوپر چڑھنے کی بلندی قیاس میں نہیں آ سکتی. اب سارے اسی زمانے کی بات ہو رہی ہے. پھر فرماتے ہیں اور یہ قدم میرا خدا تعالیٰ کی راہ میں تیز چلنے والے اونٹوں سے تیز تر ہے، پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو. کیا مطلب؟ وہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی جن لوگوں کی اہل اللہ کی اس زمانے کے، ان کے ساتھ مجھے قیاس نہ کرو، اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ، اور اپنے تہیں شک اور جنگ کے ساتھ ہلاک مت کرو. تو مولوی صاحب، وہ میرے جھوٹے مولوی صاحب، یہ جو پیج 51 پہ حضور نے لکھا تھا نا، اور میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے، پھر آپ نے فرمایا ہے اسی پیج پہ لکھا اور میں اپنے رب سے اس مقام پر نازل ہوا ہوں جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا. ان دونوں کے بارے میں حضور نے یہ جو پیج 51 پہ لکھا تھا، حضور نے پیج 52 پہ لکھا ہے اب، پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ. تو مولوی مبشر شاہ صاحب، یہ جو تحریر کی جہاں تک بات ہے نا پیج 52 والی، یہ تو آپ کو پورا پورا جھوٹا ثابت کر گئی مولوی صاحب. ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. الحمدللہ. ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جی پیارے بھائیوں، تو آپ دیکھیں، آپ کو یہ بات مجھے امید ہے ضرور سمجھ آ گئی ہوگی، اور ہم نے مولوی مبشر شاہ صاحب کو بھی یہ بات بتلائی کہ یہ صفحہ نمبر 51 کی تحریر میں حضرت مرزا صاحب نے جو اس زمانے کے اہل اللہ ہیں، اس زمانے کے انسان، اور ان میں سے ظاہر ہے اہل اللہ، اس زمانے کے بعد لوگ نہیں، اہل اللہ، ان کی بات ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے جب آپ نے کہا ہے اس زمانے کے اہل اللہ سے مجھے جو ہے آپ نے فرمایا اس پر قیاس نہ کرو، تو اس سے کیا مراد؟ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس زمانے سے، یعنی حضرت مرزا صاحب کے زمانے سے پہلے کے اہل اللہ سے آپ قیاس نہیں کر سکتے. لیکن مولوی صاحب کو، اب آپ دیکھیں گے مولوی صاحب کو جب پتہ چلا کہ یہ پکڑے گئے ہیں، تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ انسان کی رٹ لگا کر، یہ جو انسانوں والے یہاں پر فکرہ تھا، انسانوں، اس کی رٹ لگا کر
اور اہل اللہ کو بالکل یہ دوڑے ہیں اہل اللہ سے جس طرح میں نے کہا شیطان دوڑتا ہے، اور پھر یہ انہوں نے یہ کہہ کے یہ بہانہ لگا کر جان بوجھ کر کہ جی اچھا جی ہم مرزا صاحب کو پھر مرزا صاحب کے زمانے سے پہلے کے انسانوں پر قیاس کرتے ہیں، تو اس تحریر کے بالکل مخالف، یعنی اگر قیاس کرنا ہے تو پہلے اہل اللہ مرزا صاحب کے زمانے سے پہلے کے اہل اللہ پر قیاس کرنا ہے مرزا صاحب کی اس تحریر کے مطابق۔ مولوی صاحب جناب ہر اس بندے کا نام لیتے رہے جو کہ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں ان کے نزدیک اہل اللہ ہوں گے۔ اچھا پیارے بھائیو، یہ ہم نے آپ کو یہ بات ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کے اہل اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اپنے زمانے سے ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے پہلے کے اہل اللہ، جن میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے بڑھ کر کون ہے؟ انبیاء، ان کے ساتھ قیاس کیا جا سکتا ہے اس تحریر کے مطابق۔ لیکن مولوی صاحب اتنے بکھلائے کہ اب یہ دیکھیں انہوں نے ایک گردان شروع کرنی ہے، اور یہ گردان ان کے نزدیک اہل اللہ ہیں جی یہ سنیں۔ اور ہمارے جو وہ غیر احمدی حضرات جو کہ ان جیسے جاہل لوگوں کو مولوی سمجھتے ہیں، مجھے امید ہے کہ مولوی صاحب کی اس بات کے اوپر یہ جو آڈیو ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو یہ عام اردو بھی سمجھ نہیں آتی، یا یہ جان بوجھ کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، یہ آڈیو سن کر وہ لوگ ضرور ہمارے جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ شرمندہ ہوں گے۔ سنیں۔ مجھے تو یہ بتاؤ کہ یہ آج تم مربی جی تم نے خود ہی جو ہے نا وہ ثابت کر دیا کہ مرزا غلام قادیانی کو یہ قادیانی مرزائی جناب ثابت کریں گے اور قیاس کریں گے کس کے اوپر؟ مسلمہ کذاب کے اوپر، اسود انتھی کے اوپر، فرعون کے اوپر، دجال کے اوپر، اور سوری وہ جو ہے ابو جاہل ہے اور ابو لہب ہے، اس کے اوپر قیاس کریں گے۔ یہ تو دیکھو وہ پھر تم نے مرزا قادیانی کی تحریر سے خود ہی جو ہے نا وہ ثابت کر دی ہے۔ اب یا تو مرزا یا تم کذاب ہو، دونوں میں سے ایک کذاب ضرور ہے۔ جی پیارے دوستو، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ ہی حضرت مرزا صاحب نعوذ باللہ کذاب ہیں، نہ ہی میں کذاب ہوں، یہ مولوی صاحب کذاب ہیں جو کہ اس کھلی تحریر کو، اس تحریر کے عین مخالف یہ یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ بکواسیات کی، اور یہ ان کی بکواسیات آگے جاری رہیں گی۔ کیوں؟ یہ بکھلا گئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہ بات کیا کریں۔ جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے یہی تو ثابت کر دیا نا ڈاکٹر صاحب، شکر ہے کہ آپ نے مرزا قادیانی جو ہے نا وہ اس کو آپ لوگ قیاس کریں گے دجال کے اوپر، ابو لہب کے اوپر، ابو جاہل کے اوپر، اور ابو گٹیا کے اوپر، اور کیا اس کا نام ہے وہ پھر اسود انتھی کے اوپر، اور مسلمہ کذاب کے اوپر، اور فرعون کے اوپر، اور نمرود کے اوپر، اور شداد کے اوپر، اور اس قسم کے جتنے کافر تھے سب کے اوپر آپ قیاس کریں گے۔ اب انسانوں کا ذکر کیا نا کہ مطلب یہ کہ مرزا قادیانی کے دور کے انسانوں کے ساتھ قیاس نہیں کرنا، سابقہ انسانوں کے اوپر قیاس کرنا۔ ان انسانوں میں سب آتے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، سب مشرک، کن ٹوٹے سارے آ جائیں گے، تو سب کے اوپر قیاس کریں گے نا آپ مرزا قادیانی کو؟ بتائیں نا یہ ذرا آڈیو میں بتائیں ذرا کہ ان کے اوپر قیاس کرنا ہے کہ نہیں۔ جی ناظرین، خاکسار اگرچہ یہ آڈیوز جو ہیں وہ آپ کو سنوانا نہیں چاہتا تھا ان کی بد کلامی کی وجہ سے، لیکن یہ دیکھ لیں جی یہ آپ کے مولوی صاحب ہیں جن کو یہ اردو کی ایک سادہ سی تحریر سمجھ نہیں آتی کہ، اور ان کو یہی نہیں پتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے پہلے کے جو اہل اللہ ہیں وہ کون ہیں۔ یہ مولوی مبشر شاہ صاحب، ان کو جناب یہ اہل اللہ یہ جو انہوں نے گردان بولی ہے، ان کو یہ اہل اللہ نظر آتے ہیں جی، ہیں استغفر اللہ۔ جی پیارے بھائیو، ہمارے یہ جو آڈیوز تھیں جن میں ہم نے یہ پورا جو تحریر پڑھ کر جیسا کہ ہم نے آپ کو بھی سنوائی، یہ جب لگائی ہے یہاں پہ تو جو مزید اضافہ ہوا وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں، اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس دن کس کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ یہ دیکھیں جی یہ مولوی صاحب علمی گفتگو ہو رہی ہے اور یہ ان کی آڈیو سن لیں۔ جی قادیانی مربی جی آج تو بڑے پیڑے ہی پھنسے ہیں آپ، ہوئے 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 پسینے چھوٹ رہے ہیں آپ کو۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کی شلوار بھی گلی ہوئی ہے کہ نہیں، وہ تو میں آپ کے پاس نہیں ہوں،
ओए होए होए, आज तो हालत ख़राब हो गई है। अब निकालें मिर्ज़ा कादियानी को, जिस दलदल के अंदर आपने फंसा दिया, निकालें ज़रा इसको। आपने खुद फंसा दिया मिर्ज़ा कादियानी को दलदल के अंदर। अगर तो आप वो मिर्ज़ा कादियानी को जो ना, जो बात मैंने की थी अपनी पहली ऑडियो के अंदर, उसी के ऊपर ही रहने देते ना, यकीन जानो मिर्ज़ा बच जाता। लेकिन अब कादियानी मुरब्बी जी, आपने खुद फंसा दिया मिर्ज़ा कादियानी को। अब आपने तो मिला दिया उसको फ़िरौन के साथ, शद्दाद के साथ। जी दोस्तों ये देख लें जी, ये अहलुल्लाह की जो है ये फहरिस्त सुन लें मौलवी साहब की, हैं जी। ये मौलवी हैं जी, मुसलमान हैं ये, इनके नज़दीक अहलुल्लाह ये होते हैं। मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ, असवद अंसी के साथ, अबू जहल के साथ, अबू लहब के साथ, क्योंकि साबका इंसान तो वो सारे वो ही थे ना, यहूदी, हिंदू, सिख, ईसाई सारे। अब आप लोगों ने आइंदा से जब कोई मिसाल देनी है तो वो फिर क्यास करना है उसके ऊपर, मुसलमा कज़्ज़ाब की मिसाल देनी करनी है, ठीक है। तो बताएं, आज तो आपने फंसा दिया मिर्ज़ा कादियानी को कैसे निकालेंगे आप? जी प्यारे भाइयों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मौलवी साहब का उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको ऐसा हशर हुआ है, इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि अब ये क्या करें, हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौलवी मुबशर शाह साहब आपने वो जो पेज नंबर 52 की तहरीर को पेश करते हुए बड़ी उछल कूद कर रहे थे। जब मैंने जो पेज जो है कह रहा था, पेज इससे एक पेज पहले, पेज नंबर 51, वो जब आपने पढ़ा तो लोगों को, जब ये वीडियो बनेगी तो इंशाल्लाह लोग देख लेंगे कि आप वो जो उछल कूद कर रहे थे उसमें से वो उछल कूद ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। फिर आप माफ़ कीजिएगा, पंजाबी में कहते हैं यबलियाँ, फिर आप अगले आगे ऑडियो में यबलियाँ मारते रहे हैं, कोई हिंदू पता नहीं क्या कुछ कहते रहे हैं। वो लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आपके साथ हुआ क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी हवाले के बारे में जो कि आप बहुत ज़्यादा आप लोग पेश करते हैं, मुझे किसी पर क़यास मत करो जी, झूठ बोलते हैं इस हवाले के बारे में। अब जहाँ तक अब ये तो होगी इस हवाले की बात, उम्मीद है आइंदा आप ये जो हवाला है ना पेज 52 का, बस मुझे किसी दूसरे के साथ क़यास मत करो, ये पेश करने से पहले ना 10 दफ़ा सोचेंगे कि अब मैंने नहीं पेश करना, ठीक है, वरना बहुत बुरी होगी आपके साथ। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमने क्यों कहा है पहले अंबिया के साथ मिर्ज़ा साहब को फिर आपको देखना पड़ेगा, वो हम नहीं कह रहे मोहतरम। कुरान पाक में सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 40 है गालबन या 44 है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया है कि ए नबी, तुझसे कुछ नहीं कहा जाता जो कि तुझसे पहले अंबिया को नहीं कहा गया। तो इसलिए हमने तो वही असूल अपना रहे हैं, ठीक है। आपके असूल हैं बेढंगे, अपने घर से आप ले आते हैं म्यार, हम तो कुरान पाक को फॉलो करते हैं। इसलिए कह रहे हैं अगर आपने मिर्ज़ा साहब को जज करना है गायक के गोया वो सच्चे नबी हैं या नहीं है, तो हम तो वही म्यार अपनाएंगे जो हमें कुरान ने बतलाए हैं। बाकी आपकी जो चलाकियाँ हैं, जो आपकी शोर डालने की आदत है, वो आप करते रहें। अब देख लें सफ़ा 52 के ऊपर कितनी शर्मिंदगी हुई है आपको, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं जब लोगों को दिखाऊंगा ना कि तुम आपने मोहतरम, मैं तो फिर भी इज्जत से ही आपको बुलाऊंगा, आपने मोहतरम मौलवी साहिब, आपने हमारी तहरीर का जो मतलब निकाला है उसके मुताबिक आपने गुस्ताखी अंबिया कर दी है। हमने जहां अंबिया के अल्फाज लिखे, आपने वहां पर कितने कितने बेहुदा लोगों का अंबिया के ज़ुमरे में उनको गोया दाखिल करने की कोशिश की है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। वहाँ पर हमारी तहरीर पढ़ी और आप किन किन लोगों को उसमें शामिल कर रहे हैं कोई असवद अंसी और अबू जहल और क्या क्या। और मोहतरम मैं आपको बंदा क्या कह लगता है, आप बिल्कुल ही बुखला गए हैं। 50 नंबर जो सफ़ा नंबर 52 की तहरीर ने बुखला के रख दिया आपको, जो आपको इस पे जो है हजीमत उठानी पड़ी है आपने झूठ बोलने की वजह से। लेकिन शर्म करें, कैसी बातें कर रहे हैं। हमारी इतनी पाक जो हमने तहरीर लिखी है उसमें अपने गंदे मुंह से कैसे कैसे लोगों को उसमें दाखिल कर रहे हैं। हम अंबिया की बात कर रहे हैं जनाब, क्या आपके नज़दीक ये लोग अंबिया थे? शर्म करें, अब मौलवी बनते हैं, मतलब है इतना भी क्या मुखालफत हो गई।
کہ مخالفت میں اور تعصب میں انبیاء کے الفاظ کے اندر جو ہم نے لکھے ہیں ان لوگوں کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں؟ شرم کریں. الحمدللہ الحمدللہ ہے مولوی مبشر شاہ صاحب. آج تو یہ جو پیج نمبر 52 کی تحریر ہے نا جس کو آپ بڑھ کے پیش کرتے تھے اس کا جب جواب آپ کو ملا ہے تو آپ کا دماغ گھوم گیا ہے. میری آڈیو اس پہ میں نے واضح طور پر یہ کہا، یہ عرض کیا کہ حضرت مرزا صاحب نے پیج نمبر 51 سے جو تحریر شروع کی ہے اس میں حضرت مرزا صاحب کے زمانے کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کا ایسا دماغ گھوما ہے کہ آپ کو اب جناب عجیب و غریب بہکی باتیں کر رہے ہیں. اور جو مرزا صاحب سے پہلے کے زمانے کے مرزا صاحب، وہ جناب مولوی صاحب میں نے تو یہ بات کی نہیں، نہ حضرت مرزا صاحب نے بات کی ہے. آپ کا واقعی دماغ گھوم گیا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا جب جھوٹ پکڑا گیا ہے نا مولوی صاحب، یہ جو آپ بار بار تحریر پیش کیا کرتے ہیں پیج 52 والی، بس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو، اس کے اوپر جو آپ معنی نکالتے ہیں جب وہ آپ کے معنی جھوٹے پڑے ہیں تو دیکھ لیں احباب جی، جب یہ ویڈیو بنے گی تو لوگ خود دیکھ لیں گے کہ مولوی مبشر شاہ قادری ہیں جی کیسا دماغ گھوما ہے اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کیا کرے. سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے جھوٹے کا انجام. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی پیارے بھائیو، اب مولوی صاحب چونکہ پھنس گئے ہوئے تھے، ان کو جو ہے صفحہ نمبر 51 نے جھوٹا ثابت کر دیا تھا، تو مولوی صاحب نے یہاں پر یہ جناب 50 جو صفحہ نمبر 52 تھا یہ لگا کر اب یہ جان بوجھ کے عربی کے جناب بول کے بیاہا دن ہیں جی اور کسی دوسرے کے ساتھ، اور یہ ایسے معنی جو ہے وہ پہنانے کی کوشش کرنے لگے ہیں جو کہ اس صفحہ نمبر 51 کے بھی خلاف ہیں. لیکن بہرحال ان کی اس آڈیو سے پہلے ہم آپ کو اپنی آڈیو سناتے ہیں. الحمدللہ اس آڈیو میں بھی مولوی صاحب لگ رہا ہے صاحب کہ اب آپ جو ہے نا اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کیا کریں ہیں. چلیں کوئی بات نہیں، جب یہ ویڈیو بنے گی نا تو لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کہ مولوی مبشر رضا قادری کے ساتھ اسی صفحے نمبر 52 کی تحریر جس کو یہ بار بار اور اس کے چیلے چانٹے پیش کیا کرتے ہیں، پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو، اس تحریر کے جو معنی مولوی مبشر صاحب جو نکالتے ہوتے ہیں، جب ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی کتاب کا ایک صفحہ پہلے والا پیش کیا آ رہی تھی اس کے بعد کہ کہیں کیا، اور الٹا یہ عجیب ڈرامہ ہوا ہے کہ جو بات جو دلیل ہم نے پیش کی مولوی صاحب کو وہ دلیل بھی نہیں سمجھ آئی ہے. ماشاءاللہ بڑے رحیم مولوی صاحب ہیں آپ، کیا بات ہے. نہ آپ کو اردو سمجھ آئی کہتی، نہ آپ کو اردو سمجھ آتی ہے، نہ آپ کو بات کی جائے وہ آپ کو سمجھ آتی ہے، تو پھر بندہ آپ سے بات کیا کرے. پہلے اپنی اردو تو ٹھیک کرے مولوی صاحب. باقی یہ جو جھوٹ آپ پھیلاتے ہیں الحمدللہ اس کے اوپر بھی جب ویڈیو بنے گی تو بڑا مزہ آئے گا جی انشاءاللہ. آپ کے لوگ ہی آپ کو پکڑ کے کہیں گے کہ مولوی بشیر صاحب ہمیں تو آپ نے ذیل و خوار کر دیا. الحمدللہ ہے جی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. پیارے بھائیو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کی اگلی آڈیو سناؤں، ایک بہت ہی اہم بات یہ دیکھیں کہ یہ جو پیج نمبر 51 ہے اس میں اب یہ والا جو فکرہ ہے اور میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے. اب دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ مولوی مبشر شاہ صاحب نے اس کو اپنی یہ جو میرے ساتھ گفتگو کی اس میں مولوی صاحب نے اس فکرے کو نظر انداز کیا. پہلی وجہ یہ ہے کہ مولوی مبشر شاہ صاحب، پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس فکرے کو جان بوجھ کر نہیں پڑھا. جان بوجھ کر نہیں پڑھا کیوں؟ کیونکہ اس سے جو ہے یہ پھر وہ جو گردان چلانا چاہتے تھے نمرود کی اور فلانے کی اور شداد کی جو گندی باتیں کرنا چاہتے تھے اس کے اوپر اثر پڑتا تھا. تو یہ اب آپ یہ بتلائیں کیا اسلام میں اس طرح کے بات کرنا، اس طرح سے ایک تحریر کو چھپانا، جس طرح میں نے پہلی بھی مثال آپ کو پیش کی، لاکھ تقرب الصلاۃ جی مت جاؤ نماز کے پاس، یہ وہی اشر یہاں پہ مولوی صاحب نے کیا. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مولوی صاحب نے یہاں پر جان بوجھ کے اس کو نہیں پڑھا.
دوسرا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مولوی صاحب کو یہ اردو کی سادہ سی تحریر ہی سمجھ نہیں آئی. تو آپ یہ بتائیں وہ مولوی جس کو اردو کی یہ سادہ سی تحریر ہی سمجھ نہیں آئی, کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بندہ بحث بھی کرے, یا وہ اس قابل ہے کہ وہ ادارے کھول کر ہیں جی اور لوگوں کو یہ کہے کہ میرے پاس آؤ اور میں تمہیں جناب پڑھاتا ہوں. بہرحال اس کے بعد ہم چلتے ہیں مولوی صاحب کی اس آڈیو کی طرف. جی قادیانی مربی یحییٰ صاحب, وہ ثابت تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ تو لوگ جب دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا ان کو ویڈیو کے اندر ہر چیز. وہ لوگ آپ کی طرح مجنوں تو نہیں ہیں, بیوقوف تو نہیں ہیں. ہاں جی, ساری دنیا قادیانی تو نہیں ہو گئی. اب لوگ عقل مند ہیں, وہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں ہر چیز کو. مرزا قادیانی جب ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب لا تقیسونی بی احدٍ, ٹھیک ہے جی, وہ کہتا ہے مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو. جب اس نے یہ ایک واضح سٹیٹمنٹ دے دی کہ مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو, جب آپ کا کہنا ہے جناب اس کے اوپر آپ نے کہا جی نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے دور کے لوگ مراد ہیں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مرزا قادیانی کے دور کے لوگ مراد لے لیتے ہیں, آپ کی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں جی. اچھا جی, آپ نے کہا جی پچھلا صفحہ بھی ہم نے پیش کر دیا, وہ بھی میں نے پیش کیا سب سے پہلے اور بعد میں آپ نے اس کو انڈر لائن کر کے بھیجا. یہ روحانی خزان جلد نمبر 16 اور صفحہ 51 ہے, خطبہ الہامیہ. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ لا یعلمھا احد من الناس, جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا. اب وہاں بھی جناب وہی الفاظ ہیں جو کہ اس صفحے کے اوپر الفاظ ہیں, دونوں کے الفاظ سیم برابر ہیں. اب دو ہی باتیں ہیں, یا تو آپ مرزا قادیانی کے دور کے لوگ مراد لیں گے, یا مرزا غلام قادیانی کے دور کے نہیں اس سے پہلے کے لوگ مراد لیں گے جن کے اوپر مرزا قادیانی کو آپ نے قیاس کرنا ہے. دو لوگوں کے اوپر آپ قیاس کر سکتے ہیں, دو ہی چیزیں ہیں, دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس, ان میں سے چننا آپ نے ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم مرزا قادیانی کے دور سے پہلے کے لوگوں کو شامل کریں گے. میں نے کہا جی چلے ان کو کر لیتے ہیں, جب ان کو کریں گے تو ان کے اندر تو بھائی انسانوں کی ذکر ہے. مرزا قادیانی نے واضح طور پہ کہا ہے وہ سب انسانوں کی بات ہو رہی ہے, سب انسانوں میں سے کسی کے اوپر قیاس نہیں کرنا ہے, انسانوں کی بات ہے. یہاں پہ مسلمانوں کی بات مرزا قادیانی نے کی نہیں ہے, بلکہ انبیاء کی بات بھی نہیں کی, کسی کی بات نہیں کی. اس نے مطلق یہ چیز بیان کی ہے کہ کسی کے پر بھی مجھے قیاس نہیں کرنا. اب یہ جو کسی ہے, کسی پر قیاس نہیں کرنا, وہ آپ کا کہنا ہے جی مرزا قادیانی کے دور کے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا چلے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. چلو جی صاحب کا دور کے ہوں گے, جب صاحب کا دور کے ہیں تو ان کے اندر یہودی, سکھ, عیسائی, ہندو سب آتے ہیں, انبیاء آتے ہیں, غیر انبیاء آتے ہیں, مسلمان آتے ہیں, منافق آتے ہیں, مشرک آتے ہیں, سب آتے ہیں. جب سب آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی, آپ کو قبول ہو, آپ نے اپنے منہ سے تسلیم کر لیا نا کہ مرزا قادیانی کو آپ منافقوں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ جو نا تشبیہ دیں گے, قیاس کریں گے اس کے اوپر. یہ آپ نے قبول کیا, میں نے نہیں. میں کچھ اور چیز منوانا چاہ رہا تھا آپ سے, لیکن آپ مان کچھ اور چیز گئے ہیں. چلیں جی مبارک ہو. اور یہ آج کافی ضلالت ہو گئی ہے, اور یہ تاریخی ضلالت, اس کی ویڈیو بنا کے ہم لانچ کر دیں گے. جی میرے بھائیوں, یہ میں نے اس لیے صفحہ یہاں سے ہٹایا نہیں ہے. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پہ مطلقاً صرف جی انسانوں کی بات ہو رہی ہے, اور گویا کوئی انبیاء کی بات نہیں ہو رہی, کوئی نیک لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. اور دوسرا جھوٹ انہوں نے میرے اوپر یہ بول دیا, میں مان گیا ہوں. اب آپ دیکھ لیں, میری آڈیوز آپ نے خود سنی ہیں, میں ان کو کیا سبق پڑھا رہا تھا, اور وہ سبق جو کہ سادہ اردو, اور لیکن مولوی صاحب نے کہا نہ اردو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جی. اچھا, اور ہمیں لگا رہے تھے عربی کے چکر میں. اب یہ دیکھیں میرے بھائیوں, میں آپ کو جو بتلانا چاہ رہا ہوں, مولوی صاحب نے یہ جھوٹ بولا. یہاں پر مطلقاً جو ہے وہ صرف انسانوں کی بات ہو رہی ہے. یہ یہاں پر کیا صرف مطلقاً انسانوں کی بات ہو رہی ہے, یا مرزا صاحب اس کے ساتھ ہی فرما رہے ہیں اور میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے. اب اہل اللہ میں جس طرح کہ میں خاکسار نے عرض کیا, سب سے بڑھ کر جو اہل اللہ ہیں وہ تو ہمارے پیارے انبیاء ہیں. تو مولوی صاحب جو ہیں, وہ مولوی صاحب جنہوں نے ویڈیو جو ہے وہ بنا دی کہ ڈاکٹر یحییٰ کی تاریخی ذلت ہے جی, وہ
تو پیارے بھائیوں وہ مولوی صاحب جو کہ اتنا بڑا جھوٹ بول گئے ہیں جی، اب آپ خود سوچیں کہ کس کو تاریخی ذلت ملی؟ اس شخص کو جو کہ نہ صرف یہ کہ حضرت مرزا صاحب کی تحریر کو سمجھ نہیں سکا، بلکہ اہل اللہ کے زمرے میں ایسے ایسے فضول لوگوں کو ایڈ کرتا رہا، داخل کرتا رہا، جو کہ شیطانی لوگ تھے، شیطان صفت. اس شخص کی ضلالت ہوئی ہے، یا جس طرح مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جناب ڈاکٹر یحییٰ کی ضلالت ہوئی، یہ اب آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں. پیارے بھائیو، جب ہم نے دیکھا کہ مولوی صاحب جان بوجھ کر یہ اور انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، بس اسی کے اوپر زور دیے جا رہے ہیں اور اہل اللہ والے لفظ کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہم نے یہ دوبارہ اپنی وہی آڈیو اوپر سے دوبارہ یہاں پہ لگائیں، جن آڈیوز میں ہم نے صفحہ نمبر 51 پڑھ کے سنایا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ آڈیو بھیجی. الحمدللہ رب العالمین. جناب مفتی ہیں مولوی مبشر شاہ صاحب، یہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کو ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے کہ آپ یاد رکھیں گے اس کو. ایسی آپ سے غلطی اللہ تعالیٰ نے کروائی ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب آپ کی جو جھوٹ ہے وہ پکڑا گیا ہے، تو اب آپ اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں. آپ نے جو ہے صفحہ نمبر 52 کی تحریر کے بارے میں جو بار بار کہا کرتے ہیں مجھے کسی پر قیاس مت کرو، مجھے کسی پر قیاس مت کرو، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ مجھے کسی بھی نبی کے ساتھ قیاس مت کرو. جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ. خاکسار نے یہ اوپر میں نے اپنی 2 آڈیو بھی لگا دی ہیں اپنے صفحہ نمبر 51 کے بارے میں نے ان آڈیو میں ہی آپ کو یہ کہا کہ حضرت مرزا صاحب وہاں پر ان صفحات پر پیج 50 51 52 یعنی 50 51 52 میں اردو میں بتا دیتا ہوں آپ کو سمجھ نہ آئے، ان صفحات میں اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے زمانے کے اہل اللہ کی بات کر رہے ہیں. آپ اپنی آڈیو سن لیں، آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آئی. آپ تو بہت بڑے عالم بنتے ہیں جناب. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو آج اس ذلت سے دوچار کیا کہ آپ کو اردو کی تحریر بھی سمجھ نہیں آتی، اور جب کوئی بندہ آپ کو آڈیو میں سمجھائے اردو کی تحریر تو وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی. سبحان اللہ ہے جی. اور پھر آپ مولوی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں جناب. پھر مولوی مبشر شاہ صاحب، مولوی مبشر شاہ مفتی مولوی مبشر شاہ صاحب، یہ جو آپ نے 52 جو پیج ہے، پیج نمبر 52، اس کے بارے میں یہ آپ نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی. یہ اوپر آپ نے میں دوبارہ یہ لگا دی ہیں پیجز کے جی. گویا جہاں پر مرزا صاحب نے کہا ہے مجھے کسی کے ساتھ قیاس نہ کرو، تو آپ نے کہا کہ پیج نمبر 51 پہ تو لکھا ہے جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، یعنی انسانوں سے آپ یہ مراد لینا چاہ رہے ہیں کہ ان میں سارے نبی شامل ہیں، تو انبیاء پہ ہم نے قیاس نہیں کرنا. پہلی بات، جس طرح کہ میں نے اوپر بیان کیا، مولوی مبشر شاہ صاحب یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت مرزا صاحب یہاں پر جیسا کہ میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں، پیج نمبر 51 اور 52 پر اپنے زمانہ کے لوگ، اپنے زمانہ کے اہل اللہ کی بات کر رہے ہیں، پہلے انبیاء کی بات نہیں کر رہے. اور اس کے ثبوت میں آپ کو ایک ایسا ثبوت اسی کتاب سے پیش کرتا ہوں جس کے بعد آپ مزید جھوٹا جو ہے وہ ثابت کرنے میں مطلب لوگوں کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ واقعی مولوی مبشر نے جھوٹ بولا یہاں پہ. تو میں جناب وہ ثبوت اب یہاں پہ لگانے لگا ہوں اسی کتاب کے صفحات. الحمدللہ. جی پیارے بھائیو، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ صفحہ دکھلائیں، ان کی آڈیو سناتے ہیں آپ کو. جی قادیانی مربی جی، اب آڈیو پہ آڈیو سینڈ کرتے رہیں، وہ تو آپ کا طریقہ ہے بات کو طول دینا. میں نہ مانوں کی رٹ تو آپ لوگوں نے لگائی ہوتی ہے، اور لوگوں کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا فارغ کہ وہ آپ لوگوں کی بیٹھ کے بکواس سنیں. جی پیارے بھائیو، یہ دیکھیں، جب مولوی مبشر شاہ صاحب کو اندازہ ہوا کہ یہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں، پیج نمبر 51 بھی ان کو جھوٹا ثابت کر گیا ہے، تو ابھی ہم نے یہ اضافی حوالے ابھی پیش ہی نہیں کیے تھے. تو یہ دیکھیں اب مولوی صاحب کی، ان کے مجھے پتہ ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ان کے مناظرے سنتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ مولوی صاحب کو پھر فوراً یاد آ جاتا ہوتا ہے کہ جی اوہو بہت طول ہو گیا، بہت دیر ہو گئی ہے. جی یہ دیکھیں، دوبارہ سنیں اس آڈیو کو.
जी कादियानी मुरब्बी जी, अब ऑडियो पे ऑडियो सेंड करते रहे, वो तो आपका तरीका है बात को तूल देना। मैं ना मानूं कि रट तो आप लोगों ने लगाई होती है और लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं होता फारग के वो आप लोगों की बैठ के बकवास सुने। अच्छा जी, किसी नबी पर क्यास मत करो। मैंने कब कहा है जी? हमने तो आज तक नहीं कहा कि मिर्ज़ा कादियानी की मुराद यहाँ पे ये है किसी नबी पर क्यास मत करो। जी प्यारे भाइयों, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। खाकसार ने आपको मेरे भाइयों ये बतलाया था कि वही मौलवी मुबशर शाह साहब जो कि ऊपर हम आपको अभी दोबारा सुनाते हैं, ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि मिर्ज़ा साहब की ये जो तहरीर है जी कि मुझे किसी दूसरे पर, बस मुझे किसी दूसरे पर क्यास के साथ क्यास मत करो, इससे मुराद ये है कि गोया मिर्ज़ा साहब को हम किसी नबी के साथ क्यास क्यों करें? मिर्ज़ा साहब ने तो खुद कह दिया है, लो तमाम अंबिया पर। मिर्ज़ा कादियानी कहता मुझे किसी और के ऊपर क्यास ना करो, तुम तमाम अंबिया के ऊपर उसको क्यास कर रहे हो। लो तमाम अंबिया पर। मिर्ज़ा कादियानी कहता मुझे किसी और के ऊपर क्यास ना करो, तुम तमाम अंबिया के ऊपर उसको क्यास कर रहे हो। अब ये देखें, वही मौलवी साहब जो अपना दावा ऊपर पेश कर रहे थे, वही दावा जिस दावा की बुनियाद पर आज की गुफ्तगू शुरू हुई थी, मौलवी साहब जब पकड़े गए और मौलवी साहब को जब सफ़ा नंबर 51 ने झूठा साबित कर दिया, तो और अभी हमने ये अगले सफ़े नहीं लगाए थे जिस तरह के खाकसार ने आपको अर्ज़ किया है, तो मौलवी साहब, मौलवी मुबशर शाह साहब, जिन्होंने ये वीडियो जनाब बाद में बना के अपलोड की कि जनाब डॉक्टर याहिया की तारीख़ी ज़िल्लत, तारीख़ी शिकस्त, ये देखें जी, अपने उसी दावा से जो हमने आपको अभी सुनाया उससे मुकरने लगे हैं, दौड़ने लगे हैं। अच्छा जी, किसी नबी पर क्यास मत करो। मैंने कब कहा है जी? हमने तो आज तक नहीं कहा कि मिर्ज़ा कादियानी की मुराद यहाँ पे ये है किसी नबी पर क्यास मत करो। अच्छा जी, किसी नबी पर क्यास मत करो। मैंने कब कहा है जी? हमने तो आज तक नहीं कहा कि मिर्ज़ा कादियानी की मुराद यहाँ पे ये है किसी नबी पर क्यास मत करो। अच्छा जी, किसी नबी पर क्यास मत करो। मैंने कब कहा है जी? हमने तो आज तक नहीं कहा कि मिर्ज़ा कादियानी की मुराद यहाँ पे ये है किसी नबी पर क्यास मत करो जी। तो प्यारे भाइयों, वो ही मौलवी साहब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था ऊपर, जो अपना दावा करके आए थे, जिस दावा को, जो उस दावा की बेस पर आज की, जिस दावा की बुनियाद पर गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था, आगे चली, मौलवी साहब यहाँ पर अपने दावा से ही मुकर गए, मौलवी साहब अपने दावा से दौड़ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त किसको मिली? मौलवी मुबशर शाह साहिब को, इसलिए कि जो शख्स अपने दावा से ही मुकर जाए, वो कह दे कि मैंने कहा ही नहीं, और साफ उसकी ऑडियो भी हम आपको सुना दें कि उसने कहा था, और ना सिर्फ इस मनाजरे में कहा बल्कि हमारे अहमदी दोस्त और गैर अहमदी जो हमारे भाई हैं मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत, उनको अच्छी तरह पता है कि उनको यही सबक पढ़ाया जाता है कि इस तहरीर में ये जो लिखा गया है मुझे किसी दूसरे के साथ क्यास मत करो, इसका जनाब मौलवी आपको कहते हैं कि उसका मतलब यही है कि जी मिर्ज़ा साहब ने तो साफ साफ कह दिया मुझे किसी नबी के साथ भी क्यास मत करो। तो उस बात से मौलवी साहब दौड़ गए, सुभान अल्लाह, और फिर कहते हैं जी डॉक्टर याहिया की तारीख़ी ज़िल्लत, तारीख़ी शिकस्त। बहरहाल दोबारा ये जनाब हम ये ऑडियो दोबारा शुरू से सुना देते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। जी कादियानी मुरब्बी जी, अब ऑडियो पे ऑडियो सेंड करते रहे, वो तो आपका तरीका है बात को तूल देना। मैं ना मानूं कि रट तो आप लोगों ने लगाई होती है और लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं होता फारग के वो आप लोगों की बैठ के बकवास सुने। अच्छा जी, किसी नबी पर क्यास मत करो। मैंने कब कहा है जी? हमने तो आज तक नहीं कहा कि मिर्ज़ा कादियानी की मुराद यहाँ पे ये है किसी नबी पर क्यास मत करो। मैंने तो ये कहा कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है, वो वाज़े तौर पे कहता है ला तकीसूनी बी आहा दिन, बी आहा दिन। आहद का मतलब ये होता है किसी एक पर भी, वो चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, नबी हो गैर नबी हो, वो हिंदू सिख ईसाई कोई भी हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी वो कहता है मुझे किसी पर भी क्यास मत करो। तो किसी के अंदर चूंकि नबी भी आते हैं, तो तुम लोग जो बार बार अंबिया के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी, वो देखो ना फलान नबी ने भी तो माज़अल्लाह ऐसे किया था, तो लिहाजा ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो मिर्ज़ा कादियानी तो जी फलान नबी ने भी तो ऐसे किया था। तो हम ये कह रहे थे कि मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है कि तुम मुझे किसी पर भी क्यास मत करो। अब हुआ ये कि आप लोगों ने मिर्ज़ा कादियानी
छुपाने के लिए तुमने कहा नहीं वो मिर्ज़ा कादियानी के दौर के लोगों की बात हो रही है। हमने कहा फर्ज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो मिर्ज़ा कादियानी के दौर के नहीं लेते हम, तो साबका ले लेते हैं। तो साबका तो वो सारे लोग ही बीच में शामिल हो गए ना। तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि मिर्ज़ा कादियानी को तुम लोग हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, यहूदियों सबके साथ क्यास कर सकते हो। मुझे तो सिर्फ इसका जवाब दो जी मुरब्बी जी। जी प्यारे भाइयों, अब आपको अंदाज़ा हुआ मौलवी साहब, वो मौलवी साहब जो कह रहे थे कि डॉक्टर यहिया की तारीख़ी को ज़िल्लत हुई, इनको कितनी ज़िल्लत हुई। यहाँ पे ये अपने दावा से दौड़े, यहाँ पे फिर इनको मजबूरन मानना पड़ा कि उसमें अंबिया भी आते हैं, गैर अंबिया भी आते हैं। यहाँ पे फिर ये अंबिया के वहाँ से निकल गए और फिर गैर अंबिया की तरफ दौड़े। तो इनको उस दिन कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब ये करें तो क्या करें, है जी। बहरहाल ये जो एक ज़िमनी बात प्यारे भाइयों, ये जो इन्होंने यहाँ पे बकवासियात की हज़रत मिर्ज़ा साहब के बारे में, ये तमाम इल्ज़ामात झूठे इल्ज़ामात हैं हज़रत मिर्ज़ा साहब के ऊपर। माज़अल्लाह ये जो ज़िना का इल्ज़ाम का हम पहले वीडियो में जवाब दे चुके हैं, ये शराब वाला भी, टॉनिक वाइन वाली बात हम पहले बयान कर चुके हैं, और ये अफ़ीम वाली बात का भी बारहा जवाब दिया जा चुका है। लेकिन मौलवी, वो तो फिर मौलवी है ना, मैं ना मानूँ। मुनकर और मौलवी में कोई फ़र्क नहीं होता। बहरहाल इन जैसे मौलवियों की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद प्यारे भाइयों, ये खाकसार इससे पहले कि आपको अपनी ये ऑडियो सुनाए, हमने ये वहाँ पर ये हवाला लगाया उसी किताब का और ये ऑडियो भेजी। ये देखें मौलवी मुबश्शिर रज़ा कादरी साहब, आप सफ़ा नंबर 52 लगाकर लोगों को ये धोखा देते हैं कि गोया मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर ये कहा है कि मुझे किसी के साथ, दूसरे के साथ क्यास ना करो, गोया अंबिया के साथ भी क्यास नहीं करना। और मैंने आपको जैसा कि अर्ज़ किया कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने उस सफ़ा नंबर 52 पर अपने ज़माने के लोगों की बात कर रहे हैं। उसका सबूत एक और ये सबूत है सफ़ा नंबर 62 पर। हुजूर फरमाते हैं, मेरा जलाल इस वजह से है कि लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मेरी बेखनी का कसद किया, और जमाल इस वजह से कि मेरी रहमत मेरे सरदार अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जोश में है। तो अब जनाब मौलवी साहिब, अगर आपका ये बात दुरुस्त होती कि हजूर यानी गोया सफ़ा नंबर 52 पर ये कह रहे हैं कि किसी के साथ मुझे क्यास ना करो, उससे मुराद अंबिया भी है सबका, तो फिर सफ़ा नंबर 62 पर ये मिसाल हजूर का देना ये आपको झूठा साबित कर गया है। ये मेरी बात को सच्चा साबित करता है और आपको झूठा साबित करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी और मिसालें आ रही हैं, आप देख रहे तो सही आपके साथ होता क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जी प्यारे भाइयों, ये देखें जिस तरह खाकसार आपको अर्ज़ कर रहा था कि मौलवी साहब फिर अपने दावे से ही मुकर गए। ये ऑडियो भी आपको जो है ये सबूत के तौर पर एक और सबूत कि मौलवी साहब अपने इस दावा से मुकर गए थे। ये जो सफ़ा नंबर 52 के बारे में कहा करते हैं कि जी इससे मुराद ये है कि गोया किसी नबी पर भी क्यास नहीं करना। और फिर मज़े की बात ये कि ये मौलवी साहब जो मुकर गए हैं, बार बार मुकरे हैं अपने दावा से, इन्होंने वीडियो बना दी कि जी डॉक्टर यहिया की तारीख़ी शिकस्त, ज़िल्लत अमीज़ शिकस्त। अब देखें जी ज़िल्लत किसको मिल रही है, उस मौलवी साहब को मिल रही है जो कि अपने दावा से मुकर गए हैं, या खाकसार को मिली नौज़ बिल्ला। सुने ज़रा। जी मेरी तो ये मुराद थी नहीं और मैंने तो ये कहा भी नहीं है। ऊपर सब ऑडियो भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। ये तो आप खुद कह रहे हैं ना। जी प्यारे भाइयों, तो ये कह रहे हैं कि ऊपर सारी ऑडियोज मौजूद हैं। आए जी हम आपको मौलवी साहब की ऑडियो सुनाते हैं कि मौलवी साहब ने ऊपर क्या कहा था। सुने जाएगा। लो, तमाम अंबिया पर मिर्ज़ा कादियानी कहता मुझे किसी और के ऊपर क्यास ना करो, तुम तमाम अंबिया के ऊपर उसको क्यास कर रहे हो। लो, तमाम अंबिया पर मिर्ज़ा कादियानी कहता मुझे किसी और के ऊपर क्यास ना करो, तुम तमाम अंबिया के ऊपर उसको क्यास कर रहे हो। जी दोबारा सुने जाएगा। लो, तमाम अंबिया पर मिर्ज़ा कादियानी कहता मुझे किसी और के ऊपर क्यास ना करो, तुम तमाम अंबिया के ऊपर उसको क्यास कर रहे हो। लो, तमाम अंबिया पर मिर्ज़ा कादियानी कहता मुझे किसी और के ऊपर क्यास ना करो, तुम तमाम अंबिया के ऊपर उसको क्यास कर रहे हो। जी प्यारे भाइयों, सुना आपने। और वही मौलवी साहब आप ये देखें जी, साफ मुकर गए और दौड़ गए अपने दावा से। तौबा तौबा।
جی میری تو یہ مراد تھی نہیں اور میں نے تو یہ کہا بھی نہیں ہے. اوپر سب آڈیو بھی موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں نا, یہ اپنا لقمہ میرے منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے کسی پر بھی قیاس نہ کرو, تو اس کے اندر جناب سارے ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی سب شامل ہوتے ہیں. جی پیارے بھائیو, تو اب یہ دیکھیں اب مولوی صاحب وہی گردان شروع کرنے لگے ہیں. استغفر اللہ, یہ ان کے نزدیک اولیاء اللہ ہیں. جی سن لیں. ابی, زانی, چرسی, موالی, بنگی سب شامل ہوتے ہیں. سب جناب یہ منافق, یہ ابو جہل, ابو لہب, فرعون, نمرود, شداد سب شامل ہوتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ اس آہا دن کے اندر وہ بھی آتا ہے, مسلمہ کذاب بھی, اسود انسی بھی اور دیگر نبوت کے جھوٹے دعوے داران بھی آتے ہیں, بہاءاللہ ایرانی بھی آتا ہے. تو یہ سب فرڈ, یہ دھوکے باز, مشرک, عیسائی سب شامل جب ہو گئے, تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے دور کے سابقہ جو لوگ تھے وہ مراد لیے ہیں؟ تو جب سابقہ لوگ مراد لیے ہیں تو یہ تو سارے شامل ہو گئے نا, کیونکہ آپ کی جو سابقہ آڈیوز ہیں اوپر جو گزری ہیں ان کے اندر تو یہی آپ نے تاثر دیا ہے اور واضح آپ نے کیا ہے کہ نہیں جی مرزا قادیانی کے دور کے انسان شامل نہیں ہیں, سابقہ دور کے انسان شامل ہیں. یہ بھی پیارے بھائیو ان مولوی صاحب نے جھوٹ بول دیا. خاکسار نے وہاں پر واضح کیا تھا کہ اولیاء اللہ, انسانوں کے ساتھ جو اگلا فکرہ تھا وہ کیا تھا, اولیاء اللہ. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. تو جب سابقہ دور کے انسان شامل ہیں تو ان انسانوں میں سب ہی شامل ہوتے ہیں. مرزا قادیانی نے نبیوں کی وضاحت نہیں کی کہ مجھے نبیوں کے ساتھ قیاس کرو یا نہ کرو. جی یہ پھر جھوٹ بول گئے یہ مولوی صاحب, وہی مولوی صاحب جو کہتے ہیں جی تاریخی شکست ڈاکٹر یحییٰ کو, پھر جھوٹ بول گئے. اب جس مولوی کو یہی نہیں پتا کہ اولیاء اللہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اہل اللہ, جس مولوی صاحب کو یہی نہیں پتا کہ یہاں اہل اللہ لکھا ہوا ہے, اور اہل اللہ میں سب سے جو افضل کون سے اہل اللہ ہوتے ہیں, انبیاء, اس مولوی کے بارے میں اب بندہ کیا کہے ہے جی, اللہ معاف کرے. یہ مولوی ہے, اتنا مطلب ہے جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. بہرحال یہ سنیں. دور کے انسان شامل ہیں. تو جب سابقہ دور کے انسان شامل ہیں تو ان انسانوں میں سب ہی شامل ہوتے ہیں. مرزا قادیانی نے نبیوں کی وضاحت نہیں کی کہ مجھے نبیوں کے ساتھ قیاس کرو یا نہ کرو. مرزا نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. اس نے یہ بھی نہیں کہا مسلمانوں کے ساتھ قیاس کرو یا نہ کرو. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے ہندوؤں کے ساتھ قیاس کرو یا نہ کرو. اس نے تو مطلق انسانوں کی بات کی ہے, بیاہا دن کا لفظ استعمال کیا ہے اس میں. جی مطلق انسانوں کی بات کیا ہے. یہ دیکھیں جی پھر مولوی صاحب جھوٹ بول گئے. جس طرح کہ ہم نے دکھلایا آپ کو, وہاں پر اہل اللہ کی بات ہے, حضور نے خاص وہاں پر انسانوں کے بعد اہل اللہ کی بات کی ہے. لیکن مولوی صاحب میں نہ مانوں کی راٹے والی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اب میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, یا تو یہ بہت زیادہ جاہل ہیں کہ ان کو اردو ہی نہیں پڑھنی آتی, یا یہ جان بوجھ کر یہ ڈرامہ کرتے رہے. لیکن ہر دو صورتوں میں مولوی صاحب کو بہت ہی ذلت آمیز اس دن شکست ہوئی. الحمدللہ میں سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں آپ نے کرتے رہے آڈیو پہ آڈیو سینڈ, شاباش, وہ ساری دنیا دیکھ لے گی جب ویڈیو بن کے منظر عام پہ آئے گی. ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ہر چیز موجود ہوتی ہے. ٹینشن نہ لیں آپ. جی پیارے بھائیو ٹینشن نہ لیں آپ, ہیں جی مولوی صاحب کہتے ہیں ٹینشن نہ لیں. اس کے بعد پیارے بھائیو خاکسار نے مولوی صاحب کی وہ آڈیو جس میں انہوں نے اپنے دعویٰ سے ہی مکر گئے تھے وہ یہاں پر لگائی, اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ 15 سیکنڈ کے بعد سنیں. اچھا جی, کسی نبی پر قیاس مت کرو. میں نے کب کہا ہے جی؟ ہم نے تو آج تک نہیں کہا کہ مرزا قادیانی کی مراد یہاں پہ یہ ہے کسی نبی پر قیاس مت کرو. اچھا جی, کسی نبی پر قیاس مت کرو. میں نے کب کہا ہے جی؟ ہم نے تو آج تک نہیں کہا کہ مرزا قادیانی کی مراد یہاں پہ یہ ہے کسی نبی پر قیاس مت کرو. جی پیارے بھائیو, تو یہ مولوی صاحب کا تاریخی جھوٹ یہاں پر لگا کر, اس لیے تاریخی جھوٹ کہ یہی وہ مولوی صاحب ہیں جو سب سے زیادہ اس حوالے کو پیش کیا کرتے ہیں, صفحہ 52 کے حوالے کو, کہ جناب اس میں یہ جو حضور نے فرمایا ہے کسی پر قیاس مت کرو, اس سے مراد یہ ہے کہ نبیوں پر بھی قیاس نہیں کرنا. لیکن اب یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, میں نے کب کہا ہے جی, ہاں جی ہم نے کب کہا ہے کہتے ہیں. اس کے بعد بہرحال یہ
آڈیو ان کی لگا کر ان کو خوب پکڑ کر یہ 15 سیکنڈ پہ ان کو بتلا کر کہ انہوں نے یہ اپنے دعوت سے مکر گئے ہیں، پھر خاکسار نے یہ آڈیو بھیجی۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے مولوی مبشر شاہ صاحب، یہ 15 سیکنڈ بعد آپ نے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اب یہ جب ویڈیو بنے گی اور اس میں لوگ یہ سنیں گے کہ مولوی مبشر شاہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ مرزا صاحب قادیانی صاحب کی اس تحریر سے مراد یہ ہے کہ پہلے نبیوں پر ان کو قیاس نہ کرو، تو لوگ کہیں گے ہیں یہ مولوی مبشر تو ہمیں یہی کہا کرتا تھا کہ اس تحریر کا یہی مطلب ہے، آپ کہہ رہے ہم نے کبھی نہیں کہا ہے۔ وہ کہیں گے مولوی مبشر شاہ صاحب نے تو ادھر ادھر یہی مشہور کیا تھا اپنی ویڈیوز میں، اپنی تحریروں میں، اور یہ بہانہ اس تحریر کی وجہ سے بہانے ڈھونڈا کرتا تھا کہ ہم انبیاء کے ساتھ حضرت مرزا صاحب کو کمپیئر نہیں کریں گے، قیاس نہیں کریں گے۔ تو آج مولوی مبشر جب پھنسا ہے اور جب جھوٹا پڑا ہے تو وہ اپنی اس بات سے مکر گیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی کام کی آڈیو ہے جناب مولوی مبشر شاہ صاحب۔ چلیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ ایک اور حوالہ لگایا ہے، یہ حوالہ بھی آپ کو جھوٹا ثابت کر گیا۔ آپ کی اس بات کو جو آپ کہتے ہیں نا کہ گویا اس صفحہ نمبر 52 پر جو حضرت مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس نہ کرو، تو اس سے مراد یہ ہے گویا آپ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نبی کے ساتھ قیاس نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں میں نے ایک اور صفحہ لگایا ہے، صفحہ نمبر 68 اسی کتاب کا۔ جی مولوی مبشر شاہ صاحب، یہ جو باقی آپ نے بکواسیات اس آڈیو میں کی ہیں اس کو ہم چھوڑتے ہیں، یہ تو آپ کی عادت ہے جب آپ جھوٹے پڑھتے ہیں تو پھر آپ ادھر کا ٹاپک بھی ملا، ادھر کا بھی ملا، ادھر کا بھی ملا، چوں چوں کا مربع بنا لیتے ہیں میرے بھائی۔ میں اس طرح نہیں کیا کرتا اور نہ ہمیں یہ تعلیم ہے، ہم تو قولو قولاً سدیدہ کے ساتھ سچی بات کرتے ہیں، اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کو جھوٹا بنا کے چھوڑتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ایک اور حوالہ میں نے لگایا ہے، آپ صفحہ نمبر 52 کے بارے میں یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ اس میں جو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے مجھے کسی کے ساتھ مت قیاس کرو، تو اس سے گویا یہ مراد ہے کہ پچھلے انبیاء جو ہیں اس کے ساتھ بھی قیاس نہیں کرنا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، وہاں پر 51 پیج 50 51 52 وغیرہ میں حضرت مرزا صاحب کے زمانہ کے لوگ مراد ہیں۔ اب یہ دیکھیں صفحہ نمبر 68 میں نے لگایا، یہ صفحہ بھی آپ کو جھوٹا ثابت کر جاتا ہے۔ حضور اس صفحے میں شروع سے دیکھیں فرماتے ہیں کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے اور یہ مہینہ بھی ختم اسلام کے مہینوں میں سے آخری ہے اور دونوں ختم ہونے کے قریب ہیں، اور اس آخری مہینہ میں بھی قربانیاں ہیں اور اس آخری زمانہ میں بھی قربانیاں ہیں، اور فرق صرف اثر اور عکس کا ہے جو آئینہ میں پڑتا ہے۔ پھر یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا حضور فرماتے ہیں اور اس کا نمونہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے بھائی میرے محترم، یہاں پر بھی قیاس کیا ہے کہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ؟ تو یہ تحریر بھی صفحہ نمبر 68 بھی آپ کو جھوٹا ثابت کر گیا۔ ابھی میں اور لگاتا ہوں۔ یہ پیارے بھائیوں، اور آپ یہ بات بہت اہم ہے کہ مولوی مبشر شاہ صاحب اور جن کے بقول جناب ہمیں تاریخی شکست ہوئی، ان کو یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ ہمارے ان حوالہ جات کا کو ٹچ بھی کرتے اپنی آڈیوز میں، ہے جی، اتنی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی الحمدللہ اس دن۔ بہرحال ان کی یہ آڈیو سنیں۔ آپ سٹیا گئے ہیں، اصل میں گھوم گئے ہیں۔ 15 سیکنڈ کے بعد وہی بات میں نے کی ہے جو کہ مرزا غلام قادیانی ثابت کر رہی ہے، اور جناب آپ نے اپنے منہ سے ہی، آپ نے آج یہ ڈیبیٹ کے اندر ہی مرزا غلام قادیانی کو، اب اس آہا دن کے چکر سے نکالنے مرزا قادیانی کو کیسے نکالیں گے جناب مربی جی؟ اب اس میں سب ہندو سکھ عیسائی سب باتیں ہیں، نبی غیر نبی سب باتیں ہیں۔ اب آپ نے تخصیص جو کی ہے اپنے اشتہار کے اندر جی نبیوں کے ساتھ، وہ نبیوں کے ساتھ ہم قیاس کریں گے مرزا قادیانی کو، مرزا کی کرتوتوں کو دیکھیں گے کہ وہ نبیوں کے اندر بھی استغفر اللہ وہ چیز پائی جاتی تھی کہ نہیں، تو لہٰذا تو تم نے یہ نبیوں کی قید کیوں لگائی؟ ہمیں تو اعتراض اس چیز کے اوپر ہے کہ مرزا قادیانی نے تو مطلق کہا ہے بیاہا دن، اس میں تو سب شامل ہوتے ہیں،
تو تم کرو نا پھر مرزا قادیانی کو پھر قیاس کرو. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم دیکھیں گے وہ مسلمہ کذاب کے اندر بھی وہ بھی زانی تھا کہ نہیں, ہم دیکھیں گے وہ اسود انسی کے اندر کہ وہ بھی شرابی تھا کہ نہیں, ہم دیکھیں گے کہ جناب ابو لہب وہ فراڈیاں کرتا تھا کہ نہیں, وہ جھوٹ بولتا تھا کہ نہیں. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا. تم نے نبیوں کا لفظ کیوں بڑھایا؟ ہمیں تو اعتراض اس چیز کے اوپر ہے. جی پیارے بھائیو, یہ دیکھ لیں پھر یہ جی مولوی صاحب کے نزدیک یہ اہل اللہ ہیں, ٹھیک ہے. تو گویا یہ پورے آگے بھی جو چلے گئے, یہ تھوڑی سی اب گفتگو رہ گئی ہے. مولوی صاحب نے اسی گردان کو بار بار پیش کیا, اور اس کے علاوہ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی, اور یہ اب سوچ رہے تھے کہ اب میں یہاں سے اب 9-2-11 ہو جاؤں, اور یہ آگے جا کے دوڑ گئے ہیں وہاں سے. بہرحال جی چونچوں کا مربع تو آپ نے بنایا مربی جی. سیدھی سی بات تھی, مرزا قادیانی نے کہا تم مجھے کسی پر قیاس مت کرو. سیدھی سی بات تھی, چونچوں کا مربع تو آپ نے بنا دیا. آڈیو پہ آڈیو سینڈ کر کے سکین کی یہاں لائن لگا دی ہے. میرے پاس بھی سکین بڑے پڑے ہیں, میں بھی یہاں پہ 15 20 25 50 100 1000 1200 پھینک دیتا ہوں. وہ کیا مسئلہ ہے؟ آڈیو پہ آڈیو سینڈ کرنا کیا مسئلہ ہے؟ میں بھی پھینکتا جاتا ہوں. یہاں 5-5 منٹ کی 10-10 منٹ کی بات کو طول ہی دینی ہے نا, جتنا مرضی طول دے لو. ہاں جی, لوگوں کو الو جو بنانا ہے تو بناتے رہو. پھر لوگ سمجھدار ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آڈیو پہ آڈیو سینڈ کرو. ہاں ذرا کتنی کرتے ہو دیکھتے ہیں ہم بھی. اچھا یہ ہے چونچوں کا مربع جو تم نے بنا دیا ہے نا, مرزے کو تم نے پھنسا لیا ہے دلدل کے اندر. وہاں سے نکالنا ہے تم نے. کیسے نکالتے ہو؟ اب مرزے کو نکال لو. مرزا قادیانی کو تم نے پھنسا دیا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ, ابو لہب ابو جہل نمرود کے ساتھ پھنسا دیا ہے. اب یہ تم نے پھنسایا ہے, میں نے نہیں پھنسایا. نکالنا تم نے ہے مربی جی. اب دیکھو وہ تم کیسے نکالتے ہو. جی ناظرین, تو یہ جناب مولوی مبشر رضا خانی صاحب کی, وہ مبشر شاہ صاحب جو کہ کہتے ہیں جی تاریخی شکست دی تھی انہوں نے. یہ ان کی علمی گفتگو سن لی ہے آپ نے, اور وہ حوالہ جات جو کہ عین جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس کو پیج 52 سے متعلق, اسی سے متعلق یہ حوالہ جات ہیں. ان سے یہ دیکھیں کیسے گھبرائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں آڈیو کے اوپر آڈیو سینڈ کرو, حوالے کے اوپر حوالے لگاؤ. میں بھی 50-60 بھیج دیتا ہوں. حالانکہ اگر تو میری یہ حوالہ جات ناظرین میرے پیارے بھائیوں صفحہ نمبر 52 سے متعلق نہ ہوں, پھر تو مولوی صاحب کا اعتراض بنتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی موضوع سے متعلق ہیں, تو پھر تو مولوی صاحب آپ کو ان صفحات کا جواب دینا چاہیے تھا, نہ کہ آپ نے جس طرح کے دوڑ گئے اس کے بعد یہ حالت کر کے یہاں سے دوڑ کر اور پھر دعویٰ کر دیں کہ جناب فریق مخالف کو گویا شکست ہو گئی. استغفر اللہ. بہرحال پیارے بھائیوں, اس کے بعد خاکسار نے یہ آڈیو بھیجی. الحمدللہ مولوی مبشر شاہ صاحب, آج تو یہ جو ویڈیو بنے گی نا ہے جی, ہاں لوگ ہنسیں گے کہ مولوی مبشر شاہ صاحب کی واقعی وہی کہتے نا بالکل بونتر گئے تھے. اب یہ دیکھیں, یہ آڈیو دیکھ لیں. مسلسل آپ کہہ رہے ہیں آپ کہ مرزا صاحب نے یہاں پر اپنے دور کے سابقہ لوگ, سبحان اللہ, ہیں اپنے دور کے سابقہ لوگ. مولوی صاحب بونتر گئے ہو ہیں. آپ مان جائیں کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی ہے. آپ لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ بولتے رہے کہ صفحہ نمبر 52 سے مراد جب حضور نے کہا ہے کہ مجھے کسی کے اوپر قیاس نہ کرو, تو آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے رہے. باقی یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ابو جہل یہ وہ فلاں ٹھنگ, یہ بھی ثابت کر رہی ہیں کہ آپ دراصل نا بونتر گئے ہیں. بالکل ہی آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ بات کیا کریں. جھوٹ پکڑا گیا ہے الحمدللہ مولوی مبشر شاہ صاحب. اچھا چلیے ایک اب آخر پہ سوال کا جواب بھی دیتے جائیں. اب آپ جو ہے نا کیا یاد کریں گے. اب یہ جو میں نے حوالے لگائے ہیں, حضرت عیسیٰ کا لگایا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حوالہ لگایا ہے. ان حوالوں میں, ان صفحات میں مرزا صاحب نے اپنے جو ہے اپنے آپ کو ان اور اپنے زمانے کو ان انبیاء کے اوپر یا ان کے زمانوں کے اوپر قیاس کیا ہے یا نہیں کیا. جواب دیں, اسی کے اندر آپ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں, اس جواب کے اندر. سبحان اللہ الحمدللہ. جی پیارے بھائیو, اب مولوی صاحب چونکہ بہت بری طرح پھنس چکے تھے, نہ صرف یہ کہ ان کا دعویٰ جو تھا پیج نمبر 52 کے بارے میں وہ جھوٹا ثابت ہو چکا تھا, بلکہ
اس کے علاوہ ہم نے اب یہاں پہ حوالے لگانے شروع کر دیے تھے جو کہ ان کے اس دعویٰ کو جھوٹا ثابت کر رہے تھے جو کہ یہ پیج نمبر 52 سے متعلق کر رہے تھے. اس لیے مولوی صاحب نے کیا کیا, جو مولوی صاحب یہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے یہ جو آڈیو ہے یہ جناب یہاں پہ کی, ایک تھوڑی سی لمبی سی آڈیو, اس میں حضرت مرزا صاحب کے بارے میں بکواسیات کی اور اپنی ویڈیو میں اس طرح کا تاثر دیا کہ گویا یہ آخری آڈیو تھی اور اس کے بعد مناظرہ ختم ہو گیا. حالانکہ آپ دیکھ لیں ابھی میں ان کی باقاعدہ ان آڈیوز کو, یہ جو اوپر والی آڈیو تھی 1 منٹ 20 سیکنڈ والی, اس آڈیو کو, اور پھر 2 منٹ 7 سیکنڈ والی آڈیو کو, یہ دیکھیں ان کو میں باقاعدہ ٹیگ کر کے میں نیچے جواب دیے ہیں. اور مولوی صاحب دوڑ گئے وہاں سے. مولوی صاحب نے یہ ان کی آخری آڈیو ہے اور اس کے بعد مولوی صاحب یہاں سے دوڑنے لگے ہیں. وہی مولوی صاحب جو اوپر کہہ رہے تھے کہ احمدی دوڑ جاتے ہیں, میں دوڑ جاتا ہوں. جی پیارے بھائیوں, اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ ان کی آخری آڈیو سنائیں جس میں انہوں نے بہت زیادہ بکواسیات کی ہیں ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, یہ جان بوجھ کر ان مولوی صاحب کی عادت ہے کہ یہ آخر پہ جب یہ بالکل ہی سٹھیا جائیں تو یہ پھر بد کلامی, جس طرح کہ میں نے عرض کیا, اس کے اوپر اتر آتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ آڈیو لگا کر جو ہے یہاں سے دوڑ گئے. ہم معذرت خواہ ہیں لیکن ہماری مجبوری صرف یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو نہ سنوائیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے کہ ہمارا پالا کیسے کیسے بد کلام قسم کے شیطان صفت مولویوں سے پڑا ہوا ہے جو کہ جھوٹ بولتے ہیں اور جب پکڑے جائیں تو بجائے شرمندہ ہونے کے یہ بد کلامیاں کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, سابقہ دور کے انسان مراد ہے نا مرزا قادیانی کے. تمہارے بقول سابقہ انسان, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. سابقہ لوگوں کے اندر تو وہ دیکھو تو صحیح, سابقہ لوگوں کے اندر وہ کون کون سے لوگ آتے ہیں, وہ سارے آتے ہیں. وہ فرعون بھی آتا ہے, وہ جناب نمرود بھی آتا ہے, وہ مسلمہ کذاب بھی آتا ہے, اور سارے لوگ آتے ہیں. آئندہ سے پھر ایسا کیا کرو, مرزا غلام قادیانی کا موضوع جب چھڑے نا اس کی ذات کردار کا, تو پھر ایسا کیا کرو جب کوئی کہے نا مسلمان کے کرتا تھا, تم کہا کرو وہ نمرود نے بھی کیا تھا وہ 1 نمبر کا, تو لہذا مرزا قادیانی نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر پھر قیاس کیا کرو. وہ تو وہ تم کہنا نہیں وہ اصل میں دیکھو مسلمہ کذاب بھی تو پیتا تھا شراب, وہ 2 3 بوتلیں ایک مجلس کے اندر ہی پی جاتا تھا. تو اس طریقے سے مثالیں پھر تم نے دی نہیں کرنی ہیں. مجھے تو اعتراض اس چیز کے اوپر ہے, تم نے نبیوں کو تخصیص کیوں کی. تم نے یہ کہا کہ ہم لے کے جائیں گے, ان کو پرکھیں گے سابقہ انبیاء کے اوپر. استغفر اللہ, کہاں مرزا قادیانی کہاں انبیاء. ہاں جی, تو اب مرزا غلام قادیانی یہ اصل میں تم دھوکہ دجل فریب دیتے ہو. آج تو دیکھو اتنے ذلیل ہو گئے ہو, الامان والا حفیظ. مزہ آ گیا جناب. ساری دنیا دیکھے گی تو توف کرے گی, تھو کرے گی. اور دیکھنا تمہارے مربی تمہیں جوتیاں کتنی لگاتے ہیں. مربی جی, وہ تمہارے مربیوں نے نا تمہیں دیکھنا, تمہیں ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے کہ یہ ڈاکٹر یحییٰ نے تو آج مرزا قادیانی کو بڑا ذلیل کروا دیا یار, اس کو پکڑو کہیں سے. جی میرے بھائیوں, یہاں تک مولوی صاحب نے بہت ہی بد کلامی کی ہے ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اور یہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا, یہ جان بوجھ کر اس طرح کی کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کو آتا ہی نہیں ہے. جو یہاں پر انہوں نے یہ بات کی خاکسار کے بارے میں, تو یہ تو اب آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں کہ لوگ مجھے پوچھیں گے یا مولوی مبشر رضا خانی صاحب کو پوچھیں گے کہ مولوی صاحب یہ کیا ہوا. آپ تو ہمیں صفحہ نمبر 52 کی اس تحریر کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جہاں پہ جو مرزا صاحب نے کہا ہے مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو, تو اس سے مراد یہ ہے کسی نبی کے ساتھ قیاس نہیں کرنا.
تو مولوی صاحب یہ کیا ہوا؟ جب ڈاکٹر یحییٰ کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا تو اس مناظرے میں آپ تو اس بات سے مکر ہی گئے. آپ نے کہا کہ آپ نے آج تک کبھی نہیں کہا، آپ نے کبھی بھی نہیں کہا. اچھا جی، کسی نبی پر قیاس مت کرو. میں نے کب کہا ہے جی؟ ہم نے تو آج تک نہیں کہا کہ مرزا قادیانی کی مراد یہاں پہ یہ ہے کسی نبی پر قیاس مت کرو. اچھا جی، کسی نبی پر قیاس مت کرو. میں نے کب کہا ہے جی؟ ہم نے تو آج تک نہیں کہا کہ مرزا قادیانی کی مراد یہاں پہ یہ ہے کسی نبی پر قیاس مت کرو. تو یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس لیے مولوی مبشر شاہ صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ کے جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ آپ کو اب چھوڑیں گے نہیں. وہ آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ مولوی صاحب مرواتا جے سانو بھی جھوٹ سکھاندے رہے ہو، اور جب اپنے جو ہے آپ کو جھوٹ کو توڑا گیا تو آپ مکر ہی گئے، کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا ہے جی. بہرحال ناظرین، ہم نے پیارے بھائیوں اس کے بعد یہ ہماری 3 آڈیوز تھیں جو کہ مولوی صاحب نے نہیں سنائی، جو کہ دراصل ان آڈیوز کے جواب میں تھیں. ہم آپ کو جلدی سے سنا کر اس مناظرے کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ جب مولوی صاحب یہ جب ویڈیو بنے گی نا تو لوگ دیکھیں گے کہ مولوی مبشر شاہ صاحب کس قدر جاہل مولوی ہیں کہ وہ پیج جو صفحہ نمبر 52 ہے اس کے اوپر احادین کی رٹ جو لگا رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 51 کے اوپر جس پہ حضور نے اس کو واضح کیا ہے کہ جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، حضور نے واضح کیا ہے کہ میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے. تو اس لیے وہ جو آپ وہاں پہ جان بوجھ کے آپ چکر چلانے کی کوشش کی جو آپ نے، وہ اب الحمدللہ آپ پوری طرح آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں مولوی صاحب. آپ کا یہ چکر سامنے جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے صفحہ نمبر 52 کے بارے میں. کیوں؟ ایک تو صفحہ نمبر 51 آپ کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، حضور اپنے زمانے کے انسانوں کی، اولیاء اللہ کی، اہل اللہ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ. دوسرا جو میں نے اس کے بعد جو ہیں وہ صفحات لگائے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مرزا صاحب نے اپنے آپ کو اور اپنے زمانے کو قیاس کیا ہے، وہ آپ کے اس جھوٹ کو بالکل ہی جو ہے وہ ظاہر اور باہر کر دیتا ہے کہ صفحہ نمبر 52 کے اوپر جو مولوی مبشر شاہ دوسروں کو یہ کہا کرتے ہیں جناب کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مرزا صاحب نے گویا یہ کہا ہے کہ مجھے کسی بھی نبی کے ساتھ قیاس نہیں کرنا. یہ مولوی مبشر شاہ صاحب اور ان کے دوست اور ان کے چیلے چانٹے بالکل جھوٹ بولتے ہیں. الحمدللہ آج بہت بری ہوئی ہے آپ کے ساتھ مولوی صاحب. توبہ. وہ سوال کا جواب نہ بھول جائیے گا مولوی صاحب کہ یہ جو صفحات میرے لگائے ہیں ان صفحات میں کیا حضرت مرزا صاحب نے اپنے آپ کو اور اپنے زمانے کو حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان کے زمانہ کے ساتھ قیاس کیا ہے یا نہیں کیا؟ جواب ضرور دینا جائے. جزاک اللہ. جی مولوی صاحب، اس آڈیو کا مختصر جواب ایک تو میں نے سکین دوبارہ لگا دیے ہیں. میں ادھر ادھر کے سکین نہیں لگا رہا مولوی صاحب، جو اس کتاب کے اندر سے سکین ہیں موضوع کے مطابق ہیں، جو آپ کو جھوٹے ثابت کر رہے ہیں، جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اسی کتاب کے اندر اپنے آپ کو اور اپنے دور کو دوسرے انبیاء کے ساتھ اور ان کے دور کے ساتھ قیاس کیا ہے، وہ سکین میں نے لگائے ہیں. دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے پھنسا دیا ہے، وہ جو لوگ ویڈیو دیکھیں گے نا ان کو سب پتہ چل جائے گا مولوی صاحب کہ کس نے کس کو پھنسایا اور کس کا حشر ہو گیا. الحمدللہ ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. وہ مولوی صاحب وہ سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ مرزا صاحب نے ان صفحات میں یہ جو 4 میں نے ابھی لگائے ہیں، ان صفحات میں اپنے آپ کو اور اپنے زمانے کو پہلے انبیاء کے زمانہ کے ساتھ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور ان کے زمانوں کے ساتھ قیاس کیا ہے یا نہیں کیا؟ دس دو نا جناب، کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے گا. جزاک اللہ. الحمدللہ. جی مولوی مبشر شاہ صاحب، اب آپ پھر اپنی انہیں بری حرکات پہ آ گئے ہیں، موضوع سے ہٹ کے ہیں جی. اب آپ کو سابقہ لوگوں میں سے ایسی گندی ذہنیت ہے آپ کی، ایسی نیچ ذہنیت ہے آپ کی، آپ کو کیا سابقہ لوگوں میں ہمارے پیارے انبیاء نظر نہیں آتے؟ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک آپ کو نظر نہیں آتا؟ حضرت موسیٰ کا وجود مبارک نظر نہیں آتا؟
حضرت عیسیٰ کا وجود مبارک نظر نہیں آتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا وجود مبارک آپ کو نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو سارے جو سابقہ انسان گزرے ہیں ان میں صرف گندے لوگ ہی نظر آتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو آپ کی حالت ہے۔ چلے مولوی صاحب کوئی بات نہیں، آج جو آپ کے ساتھ ہونا تھا نا، آپ کا حوالہ، وہ جو آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہی میں نیچے لگا دیتا ہوں۔ اب جب بھی آپ کو یہ حوالہ نظر آئے گا نا، آپ آج کی تاریخ مت بھولیے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو فروری کے مہینے کی آج کی تاریخ 13 تاریخ ہے، یہ جو 13 تاریخ ہے نا یا 12 تاریخ ہے، جو بھی ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے۔ یاد رکھیے گا کہ اس دن آپ کے ساتھ حشر کیا ہوا تھا، ہے جی، سن 2019 میں، اور آپ کا جھوٹ کیسا پکڑا گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ ہم تو آپ کے لیے پھر بھی دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو ان جھوٹوں سے باہر نکالے۔ اللہ حافظ۔ جی پیارے دوستو، تو یہ تھا ایک دلچسپ مناظرہ، الحمدللہ وہ مناظرہ جس میں مولوی صاحب جو تحریر خود لے کر آئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ تحریر جس کے بارے میں یہ بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے جیسا کہ آپ نے دیکھا مولوی صاحب کو منہ کی کھانی پڑی، اور ایسی منہ کی کھانی پڑی کہ مولوی صاحب وہ جو ہم نے آپ کو کئی دفعہ سنایا اپنے دعویٰ سے ہی مکر گئے، اور نہ صرف اپنے دعویٰ سے مکرے بلکہ یہ جو ہے عجیب بہکی باتیں کرنے لگے، اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دن ایک دفعہ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کی شان جو ہے وہ دوبالا ہوئی، الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔